اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی، اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کوئی بہت یہ نہیں سمجھتی کہ میں مجھ سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے انسان کا وہ تو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو گیا ہو۔ ان ربی غفور الرحیم، یقیناً میرا رب جو ہے بہت غفور الرحیم ہے۔ ایک تو یہ ترجمہ ہے اس رائے کے مطابق کہ یہ سارا کلام جو ہے اسی زلیخا کا ہے۔ اصل میں اسی اعتبار سے ہمارے ہاں وہ جو قصہ گو ہیں، یوسف زلیخا کے قصے ہیں، ان میں تو پھر مائی زلیخا کو بہت ولی اللہ بنا دیا گیا ہے، اور کوئی ایسی بات بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس پورے دوران میں وہ عشق مجازی جو ہے اس کا وہ عشق حقیقی میں تبدیل ہو چکا ہو اور حقیقتاً ہدایت پر آ گئی ہو، اور جیسا اگر یہ کلام اسی کا ہے جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہے مانتے ہیں ہمارے مفسرین میں سے، اسی کا کلام ہے۔ اب وہ اللہ کا ذکر جس طرح کر رہی ہے، میں نے اب جو ہے اس پر صحیح بات کہہ دی ہے، اللہ خائنوں کی بات کو راہیاب نہیں کرتا، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتی۔ یقیناً نفس جو ہے وہ تو انسان کو بدی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس کا قول تو ختم ہو گیا، انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ اس کے بعد یہ قول حضرت یوسف کا ہے کہ میں نے یہ کیوں چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میری صفائی ہو جائے اور یہ سارا معاملہ کھل جائے۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کی بے عزتی ہو، کسی اور کی عزت کے پردے چاک ہوں، لیکن یہ ضرور میں چاہتا تھا کہ وہ عزیز مصر یہ جان لیتا کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اس کے معاملے کے اندر، اور اس کے گھر میں اور اس کی عزت پر یا کسی اور کی عزت پر میں نے کبھی کوئی بری نگاہ نہیں ڈالی ہے، اور اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہیاب نہیں کرتا۔ باقی میں خود بھی، چاہے اللہ انسان نبی بھی ہو، لیکن یہ کہ نفس جو ہے جیسا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو بھی حکم دیتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنے نفس کو بھی حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت یوسف کا بھی یہ قول ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنے نفس کو بری نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں سمجھتا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت میری نہ ہوتی تو میں کسی غلط حرکت میں مبتلا ہو ہی جاتا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو یقیناً حکم دینے والا ہے بدی کا، الا ما رحم ربی، سوائے اس کے جو اللہ فیصلہ کر دے اور رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ، اب بادشاہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا ٹھیک ہے اب اس کو لے آؤ میرے پاس، استخلصہ لنفسی، اسے تو میں اپنا خاص مصاحب بنا لوں گا۔ بادشاہوں کے مصاحبین خصوصی ہوتے تھے جو بہت وقت ان کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے ساتھ ہی قریب رہتے ہوں۔ فلما کلمہ، تو اب جب حضرت یوسف آ گئے دربار میں اور بادشاہ نے بات کی ان سے، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج کے دن سے آپ ہمارے پاس جو ہوں گے بڑی عزت والے اور معتبر انسان ہوں گے، اب آپ کی حیثیت جو ہے بہت اونچی ہوگی اس معاشرے کے اندر، ہمارے بڑے درباریوں میں آپ کا شمار ہوگا۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، ادھر حضرت یوسف کو یہ خیال تھا کہ بہت بڑی جو ہے مصیبت اس قوم کے اوپر آنے والی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے فوری طور پر جو مطالبہ کیا وہ یہ تھا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، یعنی یہ کہ زراعت کا وزیر بنا دو یا چیف سیکرٹری بنا دو یا وزیر خزانہ بنا دو، کہ معیشت پوری میرے کنٹرول میں ہو، اس لیے کہ اس ملک کے اوپر جو آنے والے ہیں حالات وہ بہت ہی نازک ہیں، اور اگر اس کے لیے صحیح بندوبست نہ کیا گیا تو نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ آس پاس کے علاقے کے لیے بھی بہت خوفناک صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اصل میں یہ مصر ہی تھا کہ جو گرینری تھا اس پورے علاقے کے لیے، باقی آپ کو معلوم ہے اس کے بائیں طرف جو ہے مغرب میں بھی صحرا ہے، دائیں طرف بھی صحرا ہے، صحرا سینا ہے، تو یہ تو یہی علاقہ تھا کہ جس سے اناج وغیرہ پیدا ہوتا تھا، تو پورے علاقے کے لیے کفالت جو تھی اس کی زراعت جو ہے وہ یہیں سے ہوتی تھی، تو اس پورے علاقے پر بہت زبردست قحط آیا ہے، بہت زبردست قحط آیا ہے بعد میں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ان زمانوں کے ان سارے زمین کے جو خزانے ہیں اس پر مختار بنا دو۔ انی حفیظ علیم، میں حفیظ بھی ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، علیم بھی ہوں، جاننے والا ہوں، ماہر ہوں، میں یہ سارا بندوبست ٹھیک کروں گا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کیا زمین میں۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اب تو وہ جہاں چاہے وہاں ٹھکانہ بنا لے۔ اب مصر کی حکومت جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے لا کر بدوی زندگی سے لا کر متمدن زندگی کے عین گڑھ میں مجدھار میں پہنچا دیا، عزیز مصر کے گھر میں پہنچا دیا۔ اب اس سے اگلا رتبہ جو ہوا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ ہو گیا، اب خود وہ عزیز بن گئے ہیں۔
بہت بڑے ان کے پاس کے بڑے اختیارات ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جہاں چاہے جگہ پکڑے. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. ولاجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، باقی یہ کہ اصل میں جو آخرت کا اجر ہے وہ تو بہت ہی بہتر ہے ان کے حق میں جو ایمان لائیں اور جو تقوی کی روش اختیار کیے رہے ہوں. وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَجَاءَ إِخْوَةُ یوسف، اب پھر دیکھیے کئی سال کی بات ہے، اب 7 سال گزر گئے جس میں کہ اچھی فصل ہوئی. حضرت یوسف نے بندوبست کیا، سٹوریج کیا، بہت بڑا جو ہے انہوں نے سٹور کر لیا گندم کا یا جو بھی اس وقت کا اناج تھا. اب وہ دوسرے 7 سال شروع ہو چکے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے. اب دور دراز سے لوگ آتے ہیں مصر میں غلہ لینے کے لیے. یہاں راشن مقرر کر دیا گیا ہے، ہر خاندان کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان آ سکتا ہے، جتنا آ سکتا ہے ایک بورا جو اونٹ کی پیٹھ پر لگ سکتا ہو، 1 سال کے لیے وہ راشن ہے اس کا. تو لوگ آتے تھے باہر سے بھی، جو بھی قیمت دے سکتے تھے، جو کچھ ان کے پاس ہوتا تھا وہ دیتے تھے اور یہاں سے وہ راشن لے کر جاتے تھے. یہ نظام جو ہے وہاں چل پڑا ہے. اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ لگ بھگ 10 سال کا فصل ہے ان دونوں رکوعوں کے مضمون کے درمیان. وجاء اخوۃ یوسف، اب یہ مشرقی کی طرف سے اب یہ یوسف، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں، اور ان میں سے 10 آئے ہیں، 11واں نہیں آیا. 11واں جو چھوٹا تھا، اب حضرت یوسف کا جو حقیقی بھائی تھا اسے حضرت یعقوب اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اور اس کے مارے میں قتل کسی طرح کا بھی وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، کہیں جانے نہیں دیتے، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ، آئے بھائی حضرت یوسف کے اور داخل ہوئے ان کے ہاں، پیش ہوئے. فعرفہم، اس نے تو پہچان لیا ان کو. وہم لہ منکرون، لیکن وہ اسے نہیں پہچان پائے. کیا اندازہ ہو سکتا تھا کہ یوسف ہے، عزیز مصر بنا بیٹھا ہے یہاں، جس کے دربار میں ہماری اب یہاں پیشی ہو رہی ہے. ولما جہزہم بجہازہم، پھر جب ان کا سامان ان کے حوالے انہوں نے کر دیا، تیار کر دیا ان کا اسباب. قال ائتونی بأخ لکم، انہوں نے یہ کہہ کر کہ ایک اور بھائی بھی ہمارا ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اس کے لیے بھی آپ ہمیں ایک اونٹ جو راشن کا ہے وہ اتنا جو ہے ایک اونٹ کا بورا وہ ہمیں دیجئے. ان کا لائے کیوں نہیں ساتھ؟ تم تو 10 آئے ہو، وہ 11واں کہاں ہے؟ اچھا اگر ہے تمہارا 11واں بھائی، ایک علیحدہ فیملی ہے، تو ایک اور اونٹ، ایک اور راشن جو ہے ایک اور فیملی کا میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اب جب آؤ تو اس کو ساتھ لے کے آنا. قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، اب جب آؤ گے تو اپنے بھائی کو جو تمہارے والد سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، تمہارا جو باپ سے بھائی ہے. الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانے پورے بھر کر دیتا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور جو باہر سے آنے والے یہ مہمان آ رہے ہیں میں ان کی خاطر مدارات کرتا ہوں، میں بہتر مہمان نوازی کرتا ہوں. فإن لم تأتونی، اور اگر نہیں لے کر آؤ گے اس کو، بہی فلا کیل لکم عندی، تو پھر اس کے حصے کا جو راشن ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا. وہی جو یہاں آئے وہ اپنے حصے کا راشن لے جائے. ولا تقربون، اور پھر میرے قریب نہ آنا. اس سے پھر یہ کہ آپ نے اظہار ناراضگی بھی فرمایا. قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا کہ کوشش تو ہم کریں گے ابا جان کو کسی طریقے سے پھسلانے کی. وإنا لفاعلون، کچھ کر ہی گزریں گے انشاءاللہ، لے آئیں گے. وقال لفتیانہ، اور حضرت یوسف نے اپنے جو نوجوان کام کرنے والے تھے، چھوکرے جن کو کہا گیا، ان سے کہہ دیا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ جو پونجی لے کر آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ دیہات سے آئے، کیا لے کر آئے ہوں گے؟ کچھ اون لے آئے ہوں گے، بھیڑیں بکریاں جو پالی ہوئی ہیں تو اس کی کچھ اون لے آئے، یا کوئی اس طرح کی چیزیں جو دیہات سے لا کر اور یہ شہر میں اب اس کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس کے عوض انہیں غلہ دیا جائے. تو فرمایا اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یہ ان کے اسباب میں ان کا جو سارا سامان ہے جو یہ لے کر آئے تھے، یہ پونجی، یہ بھی واپس کر دو، اسی میں رکھ دو. جب اس میں گیہوں بھرو گے ان کے کجاووں کے اندر وہ سامان بھی رکھ دینا. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے اس کو اور میرے اس احسان کو سمجھیں جا کر. اذا انقلبوا الی اہلہم، جبکہ وہ اپنے اہل و عیال میں واپس پہنچیں گے. لعلہم یرجعون، تو شاید کہ پھر وہ میرے اس احسان کو بھی مانتے ہوئے پھر وہ دوبارہ آئیں. فلما رجعوا الی ابیہم، تو جب یہ پہنچے لوٹے اپنے والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ہم سے ایک پیمانہ روک لیا گیا ہے، ایک خاندان کا راشن جو ہے وہ روک لیا گیا ہے. فارسل معنا اخانا، تو اب آئندہ جو ہے آئندہ سال ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے. نقتل، تاکہ ہم اس کی بھرتی بھی لے آئیں، اس کا راشن بھی لے آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا کیا میں تم پر اعتبار کروں اس کے بارے میں؟
حل آمنکم علیہ الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل، کیا اسی طرح تمہارے اوپر میں اعتماد کر لوں جیسے کہ میں نے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر پہلے جو ہے وہ اعتماد کیا تھا؟ فاللہ خیر حافظہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے بہترین محافظ، وہو ارحم الراحمین، اور وہی ہے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، کجاوے کھولے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے جو انہوں نے قیمت کے طور پر دی تھی۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، وہ پکار اٹھے ابا جان ہمیں کیا چاہیے؟ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا، یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، ہم جائیں گے اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کا بندوبست کریں گے، وہاں سے راشن لائیں گے، وہاں سے غلہ لے کر آئیں گے۔ نحفظ اخانا، اپنے بھائی کی ہم 10 ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کی جو کجاوا جو ہے، اونٹ کا جو بورا ہے وہ ہم لے کر آئیں گے مزید۔ ذالک کیل یسیر، یقیناً یہ بڑی آسان شے ہے جو ہمیں مل جائے گی۔ قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب نے کہا ہرگز نہیں بھیجوں گا میں اسے تمہارے ساتھ، حتیٰ تو موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم بڑی گاڑی قسم کھاؤ میرے سامنے اللہ کی، لتاتوننی بہ، کہ تم لازماً اسے لے کر آؤ گے واپس، الا یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کو گھیرے میں لے لیا جائے، کوئی ایسی مصیبت آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہیں تم سب کو ہی پکڑ کے قید کر دیا جائے، وہ اور بات ہے، لیکن بصورت دیگر تمہیں اس کو لانا ہوگا واپس۔ فلما آتوہ موثقہم، تو اب جب انہوں نے اپنی قسم کھا لی اور دے دی اپنا عہد و قول و قرار، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو حضرت یعقوب نے فرمایا ٹھیک ہے، اب جو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو ہمارا قول و قرار ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھنا وہاں جب داخل ہو تو کسی ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی یہ لوگ دیکھیں گے 10-11 بھائی چلے آ رہے ہیں تو اس سے یہ کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کوئی حسد بھی پیدا ہو سکتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر بھی لگ سکتی ہے۔ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، تم داخل ہونا متفرق دروازوں سے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور دیکھو میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو، کوئی تمہارے لیے کوئی غضب کا معاملہ ہو اللہ کی طرف سے ہی، تو میں روک نہیں سکتا، میں منع نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ پھر بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم احتیاط کر سکتے ہوں اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، میں نہیں بچا سکتا تمہیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یا اللہ کے فیصلے سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے اختیار مطلق مگر اللہ کا۔ علیہ توکل، تو اسی پر میں نے توکل کیا ہے، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر تمام توکل کرنے والوں کو لازماً توکل کرنا چاہیے۔ ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، تو جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ حکم دیا تھا ان کے والد نے داخل ہونے کا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، یعقوب اللہ تعالیٰ کی کسی بھی فیصلے سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی بھی آزمائش یا مصیبت سے انہیں بچانے والا نہیں تھا، الا حاجۃ فی نفس یوسف قضاها، ہاں ایک خیال سا یوسف کے یعقوب کے دل میں پیدا ہوا اور اس نے اس کو پورا کر لیا، یعنی یہ تدبیر کے درجے میں یہ بات کر لی کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو، ابواب متفرقہ سے داخل ہو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور یقیناً وہ صاحب علم تھا یعقوب اس چیز کے اعتبار سے جو علم ہم نے اسے دیا تھا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، اب وہ حضرت یوسف کے ہاں پھر پیش ہو رہے ہیں۔ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اب انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اور خفیہ طور پر اس کو بتا بھی دیا، اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دی، میں تمہارا بھائی ہوں، یوسف ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو کچھ یہ لوگ یہ بڑے بھائی کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے غمگین مت ہو، یعنی تمہارے اب دل اندر دور ہو چکے، سختی کے دن ختم ہو گئے، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچایا ہے اب تمہیں بھی مجھ تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب کوئی رنج اور غم نہیں۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر اب دوبارہ جب ان کا سامان تیار کر دیا، بورے بھرے گئے، غلہ جو ہے بھر دیا گیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک پیالہ جو تھا، وہ یوں سمجھیے جام تھا سونے کا بنا ہوا جس میں کہ بادشاہ شراب پیتا تھا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو پینے کا پیالہ جو ہے وہ اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکار لگائی، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، اب وہ چل پڑے ہیں، قافلہ چل پڑا، پیچھے سے آواز دے رہا ہے تم لوگ تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم،
انہوں نے کہا، پیچھے مڑ کر انہوں نے اس کی طرف رخ کیا ان لوگوں نے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد سؤال ملک، ہمیں نہیں مل رہا وہ بادشاہ کا جام، بادشاہ کا پیالہ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو بھی لے آئے گا اسے، اس کو ایک اونٹ کا کی جو ہے بوجھ، اتنا ایک اناج پھر اور دے دیا جائے گا، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ قالوا تاللہ لقد علمتم، اب انہوں نے کہا اب سچ بول رہے ہیں، اور اس میں ان میں جو لجاجت ہے، اس وقت آگے کچھ اور بات تھی، اب کچھ اور بات ہے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض، ان کا اللہ کی قسم آپ لوگ خوب جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ ہم زمین میں فساد مچانے نہیں آئے ہیں، یہاں پر ہم تو یہاں غلہ لینے آئے ہیں، مصیبت کے مارے ہیں، ہم یہاں آ کر چوری کریں گے؟ تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، ہم ہرگز چور نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، تو انہوں نے کہا جو وہاں کے جو بھی ان کے ملازمین ہوں گے کہ اچھا اگر تم لوگ جھوٹے ہو تو پھر جس کے پاس سے وہ برآمد ہو گیا اس کی کیا سزا ہوگی، کیا اس کو بدلہ دینا چاہیے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، ان کا ٹھیک ہے اگر تو ہمارے کسی سامان میں سے وہ نکل آئے تو جس کے سامان میں سے نکلے گا وہی اس کی جزا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا، اور وہ جو ہے ہماری طرف سے گویا کہ تاوان ہو جائے گا جو اب ادا کر دیں گے۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا، اس کو تم رکھ لینا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا۔ کذالک نجزی الظالمین، ہم تو اسی طریقے سے ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، یہی ہمارے ہاں رواج ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں فبدا لهم بأوعیتهم قبل وعاء اخیہ، تو حضرت یوسف نے شروع کی تلاشی لینی تو اپنے بھائی کے اس بورے سے پہلے ان کے بوروں کی تلاشی لی، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اپنے بھائی بنیامین کے بورے میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اب یہاں چونکہ ذرا سا اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرح کا دھوکہ ہو رہا ہے یہ، تو اس میں ذرا ایک یعنی شان نبوت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ، اور آپ نے اس طرح کی تدبیر اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، یہ چال ہم نے یوسف کو بتائی، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تھا کہ کوئی گزند نہیں پہنچے گا، سب کو ان کو آئی جانا ہے، عارضی سا معاملہ ہے، اس عارضی سی تدبیر میں کسی کو نقصان کوئی پہنچ نہیں رہا ہے، تو ایک تدبیر ہے، یہ ایک طوریہ جو ہو گیا ہے، اس طوریے کے ذریعے سے وہ صورتحال، کیونکہ اللہ کو تو اختیار ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یہ چال اور یہ تدبیر بنا دی یوسف کے لیے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو روک سکتے اپنے پاس بادشاہ کے دین کے اعتبار سے، یعنی اس وقت ملک میں جو بادشاہ کا دین تھا، دین سے مراد نظام ہے، یہ نوٹ کیجئے، یہ جگہ بہت اہم ہے قرآن کی۔ دین کسے کہتے ہیں؟ نظام کو۔ بادشاہی نظام ہے تو وہ دین الملک، بادشاہ کا نظام ہے۔ بادشاہ جو ہے ساورن ہے، اس کا حکم جو ہے وہ قانون ہے، وہ جو چاہے حکم دے، اس کا معاملہ جو ہے وہ سارا اختیار مطلق اس کا ہے، پورا نظام سلطنت و مملکت اس کے تابع، یہ دین الملک۔ اور دین اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ساورنٹی مان کر پورا نظام زندگی اس کے تابع کر دیا جائے، یہ دین اللہ ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دین الملک اور دین اللہ۔ اور آج کا دین کون سا ہے؟ دین الجمہور، پاپولر ساورنٹی، حاکمیت عوام کی، وہ اپنے نمائندوں سے جو چاہیں قانون سازی کریں، جس چیز کو چاہیں جائز قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں ناجائز قرار دے دیں۔ یہ دین الجمہور ہے جو کفر ہے، شرک ہے۔ دین اللہ ہے اسلام، کہ اللہ کی ساورنٹی، حاکمیت اس کی، مسلمانوں کی خلافت، قانون جو ہے اللہ کا۔ البتہ جہاں اللہ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ہے وہاں مسلمان باہمی مشورے سے مباحات میں سے کسی شے کو اختیار کرنے میں چاہے میجورٹی ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر لے، کوئی حرج نہیں، یہ دین اللہ ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کہ مصر کے ساتھ نظام تھا، بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اور حضرت یوسف جو بادشاہ نہیں تھے، اس قانون کو وہ بدل نہیں سکتے تھے۔ وہ جو بھی اختیار تھا ان کا اپنے خاص شعبے سے متعلق تھا، وہ زراعت کا شعبہ تھا یا خوراک کا شعبہ تھا، اس میں تو مختار مطلق تھے، لیکن یہ کہ وہاں کا قانون اور دستور جو تھا اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے تھے، یہ باہر کے لوگوں کو وہاں روکنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون اور نظام کے تحت اپنے پاس روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ تدبیر اختیار کی، اور اس طریقے سے بنیامین خود ان کے بھائیوں کے منہ سے یہ لفظ نکل گیا،
اور ظاہر بات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے مابین ہے تمام انسانوں کے دل، جسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جس کے کجاوے میں سے اور جس کے بورے میں سے نکل آئے وہ پیالہ، بس اسی کو رکھ لینا تم۔ لہذا ان کے کہنے کے مطابق اب بنیامین حضرت یوسف کے پاس رہ گئے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم کے اوپر کوئی اور صاحب علم بھی ہے، یعنی علماء کے بھی درجات ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر علم رکھنے والے ہیں، اور پھر سب سے بڑا عالم وہ اللہ خود ہے۔ قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اب ان کی دیکھیے وہ ابھی تک ان کی طبیعت کے اندر وہ ہلکا پن جو ہے، زیادہ سخت لفظ میری زبان پر آ رہا تھا، ہلکا پن باقی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اس نے چوری کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، یعنی یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے، یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ اسی قسم کے ہیں۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی۔ فاسرھا یوسف فی نفسہ، تو اسے چھپائے رکھا یوسف نے اپنے جی میں، فوراً اس کے اوپر ریٹارٹ نہیں کیا۔ ولم یبدھا لہم، اور اس کو ظاہر نہیں کیا ان پر، اپنے دل میں انہوں نے کہا قال انتم شر مکانا، تم ہو بدترین لوگ، یہ تم جو ہے اس پر ہی چوری کا الزام تو خیر لگی گیا، وہ تو اللہ کی تدبیر سے میں نے خود لگوایا ہے، لیکن مجھ پر بھی لگا رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، تم لوگ بدتر ہو درجے میں۔ واللہ عالم بما تصفون، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اس کی حقیقت سے خوب واقف ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب وہ گڑ گڑانے پر آ گئے، کیا کریں اب؟ ابا جان سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تو پختہ وعدہ کر کے آئے تھے، قسمیں کھا کے آئے تھے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، اے مختار مطلق، اے ان معاملات کے اندر اختیار رکھنے والے، اے عزیز، ان له ابا شیخا کبیرا، اس کا بنیامین کا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے، ضعیف ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر روک لے، بدل دے، اس کو جانے دے اور ہم میں سے کسی کو رکھ لے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم تو بڑے ہی نیک انسان ہو۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اس کی اللہ سے پناہ اس کی کہ ہم پکڑیں اس کو کہ سوائے اس کے کسی اور کو جس کے پاس کہ اس کا ہمارا مال برآمد ہوا ہے۔ انا اذا لظالمون، اس صورت میں تو ہم ظالم ہوں گے۔ فلما استيئسوا منه، جب وہ ساری اپنی جو بھی ہو سکتی تھی منت سماجت کر کے جب مایوس ہو گئے کہ حضرت یوسف بات ماننے والے نہیں ہیں، خلصوا نجیہ، اب وہ ایک طرف ہو گئے، علیحدگی میں جا کر آپس میں مشورہ کیا، اب کیا کریں؟ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، یہ وہی یہودا جس نے اس وقت بھی کہا تھا حضرت یوسف کے بارے میں قتل مت کرو، لا تقتلوا یوسف وَاطْرَحُوهُ فِي أَرْضٍ يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، کسی زمین میں کہیں پھینک دو ان کو، لیکن یہ کہ وہی شخص اب کہہ رہا ہے قال کبیرہم أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا، جانتے ہو نا کہ تمہارے والد نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تم سے پختہ قسم لی ہوئی ہے، عہد لیا ہوا ہے، من اللہ، اور اللہ کے نام پر وہ عہد ہوا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور یاد کرو اس سے پہلے تم نے کتنی زیادتی کی تھی، کتنا تم نے بڑا جرم کیا تھا یوسف کے معاملے میں۔ فلن ابرح الارض، تو میں تو اب اس زمین سے نہیں کھسکوں گا، یہاں سے ہلوں گا نہیں، میں یہیں رہوں گا حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ والد خود مجھے اجازت دے، اگر وہ ہماری جو بھی تم ایکسپلینیشن جا کر دو وہ مطمئن ہو جائیں اور پھر وہ اجازت دیں گے تو میں یہاں سے ٹلوں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا۔ فلن ابرح الارض، میں اس جگہ سے ہرگز نہیں ہلوں گا، حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرے والد جو ہے مجھے اجازت دیں، اور یحکم اللہ لی، یا پھر اللہ کوئی فیصلہ میرے بارے میں کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس، ابا جان کے پاس، فقولوا، اور جا کر کہو، یا ابانا، ابا جان، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے بنیامین نے چوری کی، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم کچھ گواہی نہیں دے سکتے، ہم تو وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ہمارے علم میں آیا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے ہم حافظ نہیں ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اصل حقیقت سمجھ سکیں۔ جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بنیامین نے چوری کی ہے۔ ان ابنک سرق، یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا ما كنا للغیب حافظین واسأل القریۃ التی كنا فیہا، آپ خود جا کر پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، وہاں جا کے تفتیش کر لیجئے، والعیر التی اقبلنا فیہا، یا اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم گئے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ سب بڑے بڑے قافلوں کی شکل میں چلتے تھے اور لوگ بھی وہاں جاتے تھے یہ راشن لینے کے لیے، تو وہ جو قافلہ جس کے ساتھ ہم گئے تھے ان سے پوچھ لیجئے، وہ ساری بات آپ کو بتا دیں گے کہ وہاں کیا ماجرا ہوا ہے۔
وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یقیناً جو کچھ عرض کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، وہی جملہ حضرت یعقوب نے دوبارہ کہا، نہیں بلکہ تمہارے جیوں نے کوئی ایک کام تمہارے لیے آسان کر دیا۔ فصبر جمیل، میرے لیے تو وہی معاملہ صبر کا بھی ہے، صبر ہی بہتر ہے۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے اللہ ان سب کو لے آئے گا میرے پاس۔ یعنی یہ کہ اجمالی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم دے رکھا تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف نہ فوت ہوئے ہیں نہ ہلاک ہوئے ہیں، کہاں ہیں یہ پتہ نہیں تھا۔ یہ توقع بھی تھی کہ وہ مل جائیں گے آپ سے، لیکن اسی وجہ سے وہ ہجر اور فراق جو تھا، شدید محبت جو تھی حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے، اس کی وجہ سے وہ بہت نڈھال، بہت مزمحل، رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھیں اور بینائی زائل ہو چکی تھی، لیکن انہیں یہ امید تھی کہ ایک دن آئے گا کہ یوسف آ جائے گا، مجھ سے ملے گا۔ یہ بات بڑی سمجھ لینے کی ہے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے، اپنے ہاتھ سے جا کے قبر میں اتار آئے تو کچھ دنوں کے بعد اسے ٹھنڈ ہو جاتی ہے، لیکن کسی کا بچہ گم ہو جائے، وہ جو بیتتی ہے پھر والدین کے اوپر، نہ یہ معلوم ہے کہ فوت ہو گیا، نہ معلوم کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ اب جس طریقے سے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، خرکار لے جاتے ہیں بچوں کے، جب حشر کرتے ہیں، تو یہ گویا کہ سوہان روح، فوت ہو گیا، دفن کیا، گویا کہ جو بھی صدمہ ہوا لیکن کچھ دنوں کے بعد چین آ جاتی ہے، لیکن یہ معلوم ہو کہ فوت نہیں ہوا۔ اور یہ علم تھا حضرت یعقوب کو کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، باقی کہاں ہے کس حال میں یہ نہیں، اور اس کی بنا پر وہ غمگین تھے۔ لیکن اب یہ ہوا کہ ایک یکنا شد، دو شد، بلکہ سہ شد، پہلے یہاں تو تین کا معاملہ ہو گیا۔ حضرت یوسف گئے تھے، پھر بنیامین وہاں رک گئے اپنے اس معاملے کی وجہ سے، اور سب سے بڑا بیٹا بھی وہیں ٹک گیا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک کہ ابا جان معافی نہ دیں اور وہ اجازت نہ دیں۔ عسى الله ان ياتيني بهم جميعا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انه هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم، اور یہ گفتگو کرنے کے ساتھ ہی حضرت یعقوب نے اپنا رخ موڑا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور پھر انہوں نے دہائی دے کر ہائے افسوس یوسف، اور رونا شروع کر دیا۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں جو ہیں اس صدمے کی وجہ سے سفید ہو گئی تھیں۔ کیٹریکٹ ہوا ہوگا یا اور کچھ آ گیا ہو، سفیدی آ گئی ہو، کارنیا پر آئی ہو، اللہ عالم۔ اب یہ ہے کہ جو بھی اسپیشلسٹ ہیں آئیز کے، انہیں سوچنا چاہیے کہ صدمے کا اثر جو ہے آنکھوں پر اگر ہو تو کس نوعیت سے آیا، اس کا جو لینز متاثر ہوتا ہے یا کارنیا متاثر ہوتا ہے۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ جو اندر ہی اندر اپنے رنج کو گھونٹ رہے تھے، پی رہے تھے اندر ہی اندر، اس کا یہ اثر ہوا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی تھی۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، انہوں نے کہا ابا جان خدا کی قسم آپ تو یاد ہی کرتے رہیں گے یوسف کو، آپ اس کا خیال دل سے نکلنے نہیں دیں گے، حتی یکتکون حربا، یہاں تک کہ آپ یا تو گل جائیں گے اسی صدمے میں، اور تکون من الحالکین، یا فوت ہو جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں اپنا اضطراب اور اپنا غم اور اپنا رنج اپنے رب کے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، میں نے تمہیں کوئی لان تان نہیں کی، تم پر کوئی باس پرس نہیں کی، میں تم سے کیا کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ یہی الفاظ ہیں جو حضور نے طائف میں کہے تھے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، شکوہ لے کر آیا ہوں، شکایت لے کر آیا ہوں اپنے مسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمی کا، اور جو لوگوں کے سامنے توہین ہو رہی ہے اس کا کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تمہیں حاصل نہیں ہے، یعنی یہی اجمالی طور پر کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ یا بنی اذهبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اس کے بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے مایوس نہ ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً اللہ تعالیٰ کی عنایتوں سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں کہ جو کافر ہوتے ہیں، جو صاحب ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ فلما دخلوا علیہ، اب جب یہ پہنچے ہیں اگلے سال، داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، قالوا یا ایھا العزیز، اب انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اے مختار مطلق اس راشن کا اور اس غلے کا، مسنا و اہلنا ضر، ہم پر اور ہمارے اہل و عیال پر بڑی سختی آ گئی ہے، یعنی اب قحط کی شدت،
ظاہر بات ہے قحط کی شدت ہے تو جانور بھی مر گئے، اب نہ اون ہے نہ کچھ اور ہے، ورنہ پہلے یہ کچھ اون لے آتے تھے، کچھ اور سامان لے آتے تھے، جا کر کچھ تو بدل دے، کچھ تو قیمت دے، وہاں سے غلہ لینا ہے، تو اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو خالی ہاتھ حاضر ہو گئے۔ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اب جو ہم لے کر آئے ہیں پونجی بہت ہی ناقص ہے، بہت کم ہے، وہ اس غلے کی قیمت نہیں بن سکتی۔ فاوفی لنا الکیل، لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے پیمانے پورے بھرتی کر کے دیجئے، پوری طریقے سے ہمیں راشن دیجئے، وتصدق علینا، اب تو خیرات کیجئے ہم پر، ہم خیرات کے مستحق ہو چکے ہیں، ہم صدقے کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے اور ان کو جزا دے گا۔ اب یہاں جو ہے یہ آخری بات ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو اس خستہ حالی میں دیکھ کر پھر مزید جو ہے ضبط نہیں کر سکے، اور انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، اب حضرت یوسف پوچھتے تمہیں یاد ہے کچھ تم نے کیا کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ یہ وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب وہ جمع ہوئے تھے تو ہم نے وحی کر دی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایک وقت آئے گا اے یوسف کہ تم یہ ساری بات جتلاؤ گے اپنے ان بھائیوں کو اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه، کیا یاد ہے کیا کیا تھا تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم جاہل تھے، نادان تھے۔ قال انت انک لانت یوسف، اب وہ انہوں نے غور سے دیکھا ہوگا کیا یہ آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وھذا اخی، حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، پسند کر لیا ہے، اور یقیناً ہم تھے خطا کار، ہم سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم نے زیادتیاں کی ہیں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت اب یوسف علیہ السلام کی وہ جو شخصیت کی بلندی ہے، ترفع ہے، وہ ظاہر ہو رہی ہے، نہیں آج میں تم پر کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ قال لا تصریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا، تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، تو میرے والد کے چہرے پر اس کو ڈال دو، یات بصیرہ، ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور تم اپنے سارے خاندان کو قبیلے کو لے کر آ جاؤ۔ ولما فصلت العیر، اب یہاں سے مصر سے چلا ہے قافلہ جس میں کہ حضرت یوسف کا وہ پیرہن بھی ہے، وہ کرتا بھی ہے۔ قال ابوہم، اب وہاں کنعان کے اندر بیٹھے ہوئے حضرت یعقوب فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج تک تو آئی نہیں اب آ گئی۔ مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ کسی کے ذاتی اوصاف نہیں ہے، کسی نبی کا کوئی اپنی قدرت ذاتی نہیں ہوتی، جو بھی علم اللہ دینا چاہے، جس وقت جو چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دکھا دے۔ حضرت عمر کو اگر میدان دکھا دیا گیا، میدان جنگ جو ہے شام کا، اللہ نے جب چاہ دکھا دیا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ جب چاہتے حضرت عمر دیکھ لیتے، کہ ٹی وی آن کیا اور دیکھ لیا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں، یہ نہیں ہے، یہ اختیار جو ہوتا تھا ان کا، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے، جو کرامت چاہے، جو معجزہ چاہے ظاہر کر دے، لیکن جب نہیں اللہ کی مشیت تو نہیں۔ پاس ہی کتنے دور ہوں گے جب کہ اس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت انہیں خوشبو نہیں آ رہی تھی، ورنہ خوشبو سونگ سونگ کر جو وہاں پہنچ گئے ہوتے، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لاجد انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اندیشہ ہے تم مجھے یہ نہ کہو کہ اب تو یہ بالکل سٹھیا گئے، یعنی اب یہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے ان کو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے یہی کہا گھر والوں نے، خدا کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خیال میں ہیں، پرانے وہم میں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یوسف زندہ ہے، حالانکہ نہ معلوم وہ کہاں کا ہلاک ہو چکا، ختم ہو چکا۔ فلما جاء البشیر، تو جب وہ بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور حضرت یوسف کا کرتا اس نے ڈالا حضرت یعقوب کے چہرے پر، فردتنا بصیرا، تو وہ لوٹ آئے دیکھتے ہوئے، یعنی ان کی نگاہ جو ہے وہ عود کر آئی، بصارت لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، انہوں نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، مجھے اللہ کی طرف سے ان چیزوں کا علم حاصل ہے جو تم نہیں جانتے۔
قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ان کا ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجیے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے گناہوں کی معافی کی درخواست کیجیے، یقیناً ہم خطا کار تھے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب یہاں دیکھیے سوفا کا لفظ بہت اہم ہے، ذرا ٹھہر کر میں استغفار کروں گا، ابھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی یہ کہ ابھی وہاں پیشی ہو جائے گی، اس کے بعد سارا معاملات کی صفائی ہوگی، ابھی فوری طور پر استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ سوف استغفر لکم ربی، ٹھیک ہے کچھ وقت کے بعد میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اب جب یہ سب کے سب آ گئے وہاں سے، پورا قافلہ آ گیا، تمام بنی اسرائیل، اب 12 گھرانے تھے یہ، ان کی اولادیں تھیں، ان کے بچے تھے، بیویاں تھیں، وہ سب آ گئے۔ لما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ، تو اب انہوں نے اپنا جو بھی تخت، جو بھی جگہ اونچی ہوگی بیٹھنے کی، اپنے والدین کو، اپنی والدہ کو بھی اور حضرت یعقوب کو بھی وہاں بلا دیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہوں اللہ چاہے تو پورے امن کے ساتھ، یہاں آپ کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو انہوں نے اپنے تخت کے اوپر اٹھا لیا، اوپر بٹھا لیا۔ وخروا لہ سجدا، اور وہ سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے، جو کہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں جہاں دین کی تکمیل ہو گئی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر توحید کا معاملہ بھی جو ہے وہ آخری درجے میں تکمیل کو پہنچا دیا گیا۔ یہ سجدہ تعظیمی اب حرام مطلق ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جائز تھا۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ قبروں کو یا اور ہم اپنے پیروں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یا جھکتے ہیں، تو دلیل پکڑتے ہیں ان چیزوں سے کہ یہ سجدہ دیکھو حضرت ابراہیم سے ثابت ہے، فلاں سے ثابت ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سجدہ سمجھ لیجئے سجدہ تعظیمی جائز تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اب یہ حرام مطلق ہے۔ وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب کہا حضرت یوسف نے ابا جان دیکھیے یہ ہے تعویل میرے اس خواب کی جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدے میں ہیں، تو گویا کہ 11 بھائی اب سجدے میں ہیں اور والدین سورج اور چاند کے حکم میں ہیں۔ قد جعلها ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور اس نے کتنا ہی میرے ساتھ اچھا سلوک کیا، انعام فرمایا مجھ پر جب کہ مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب لوگوں کو لے آیا ہے یہاں بادیہ نشینی کی سخت زندگی سے نکال کر یہاں حضارت اور تمدن اور وقت کی عظیم ترین جو متمدن ملک ہے اس کے اندر آپ کو پہنچا دیا۔ من بعد نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یقیناً میرا رب تدبیر کرتا ہے بہت خفیہ طور پر جس چیز کی وہ چاہتا ہے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتی ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی ہے ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اب دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، پروردگار تو نے مجھے حکومت بھی عطا کی، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور مجھے چیزوں کی تہ تک پہنچنا، باتوں کی تہ تک پہنچنا یا خوابوں کی تعبیر کا جاننا، یہ علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے وہ ہستی جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے وفات دیجو اسی حالت اسلام میں، فرما برداری ہی کی حالت میں، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دیجو اپنے صالح بندوں میں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ہیں غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی، اے محمد آپ کی جانب۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وما ہم یمکرون، اور آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اتفاق رائے کیا تھا حضرت یوسف کے بارے میں، اور جب کہ وہ چال چل رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور یہ بھی سن لیجئے آپ کتنا ہی چاہیں لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا، اس کا جواب انہیں دے دیا گیا، اتنا عمدہ، اتنا خوبصورت، ہر چیز جو ہے کھول کھول کر بتا دی گئی، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین وما تصلهم علیہ من اجر، اور نبی آپ تو ان سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے اور نصیحت۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اور کتنی ہی اور آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، جن میں کہ یہ گزرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض ہی کرتے رہتے ہیں، ان پر توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اور جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اکثر وہ ہیں جو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ میرے آپ کے لیے بہت زیادہ بہت قابل توجہ آیت ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، الا وهم مشرکون، مگر کسی نہ کسی نوع کا شرک بھی کرتی ہے۔ یہ اصل میں اس دور میں پھر بڑی ضرورت ہے، پھر توجہ دلا رہا ہوں، شرک کی حقیقت کیا ہے، اس کی قسمیں کیا ہیں، اس کی صورتیں کیا ہیں، زمانہ ماضی میں شرک جو ہے کس کس شکل میں تھا، ماضی قریب میں اور اس کی کون سی شکلیں بھی ایجاد ہوئیں، آج کے دور میں سب سے بڑا شرک کون سا ہے، کون کون سے بڑے شرک ہیں جن میں ہم ملوث ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شرک یعنی بدترین گناہ، وہ کہ جس کے جرم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا 2 مرتبہ سورہ نساء میں کہ اس کی معافی کا کوئی امکان نہیں۔ توبہ ہے، ہاں توبہ کر لو معافی ہو جائے گی، باقی اس سے کم تر ہر گناہ کے بارے میں امید کم سے کم دلا دی ہے کہ اللہ تمہاری بغیر توبہ کے بھی چاہے گا کہ معاف کر دے گا، لیکن یہ معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس اعتبار سے پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ اس موضوع پر میرے جو 6 گھنٹے کے کیسٹس ہیں، 6 گھنٹے کی تقریریں ہیں، شرک فی الذات کیا ہے، شرک فی الصفات کیا ہے، شرک فی الحقوق کیا ہے، عہد حاضر کا شرک کیا ہے، نظریاتی شرک کیا ہے، سائنس میں یہ شرک کس طور سے آیا ہے، اور یہ جو قوم پرستانہ نظریہ ہے اس میں یہ شرک کس طرح آیا ہے، مادہ پرستی میں یہ شرک کیسے آیا ہے، نفس پرستی کس اعتبار سے شرک ہے، یہ دولت پرستی کس پہلو سے شرک ہے۔ تو ان چیزوں کو ابھی ضرورت ہے کہ آپ سمجھیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اللہم ربنا لا تجعلنا منہم اللہم اجعلنا من عبادک الموحدین، اللہ تعالی ہمیں اپنے موحد بندوں میں سے بنائے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے رہتے ہیں، لیکن اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان کی عظیم اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی یا نہیں لاتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی ملوث رہتی ہے۔ یہ معاملہ جو مشرکین ہیں ان کے لیے تو بالکل واضح ہے، جیسا کہ میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ایک بڑے خدا کو تو سب مانتے تھے، ایک بڑا اللہ، اس کے ساتھ آلہہ، کیپٹل جی والا گاڈ ایک، باقی گاڈز اینڈ گاڈسز بے شمار، مہادیو ایک، باقی دیویاں دیوتا بے شمار۔ لیکن جو لوگ اپنے آپ کو موحد سمجھتے ہیں اور اپنے خیال میں وہ امکانی حد تک موحد ہوتے بھی ہیں، بسا اوقات غیر شعوری طور پر وہ بھی کسی نہ کسی نوع کے شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے لیے بڑی گہری بصیرت کی ضرورت ہے کہ شرک کن کن صورتوں کو اختیار کر سکتا ہے، اس کا صحیح تصور اور صحیح شعور اور ادراک انسان کو ہو جائے۔ افامنوا ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، کیا وہ نہ چنت ہیں، اس سے بے خوف ہو چکے ہیں، اس سے کہ آ دھمکے ان پر کوئی عذاب کی طرف سے ڈھانپ لینے والی شے، کوئی آفت عذاب کی، اللہ کے عذاب کی، او تاتیہم الساعۃ بغتۃ، اور انہیں اس کا بھی کوئی ڈر نہیں رہا ہے کہ قیامت اچانک آ پہنچے، وہم لا یشعرون، اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے اور میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن یہ میرا بلانا اور اس راستے کا اختیار کرنا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارنے کے مترادف نہیں ہے۔ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت باطنی کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، سمجھ کر، کانشیسلی، شعور کے ساتھ میں اس راستے پر چل رہا ہوں اور اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور جہاں تک تو حضور کا معاملہ ہے وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ پورے شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بصیرت باطنی کے ساتھ، ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور اللہ کی طرف بلا بھی رہے تھے۔ یہاں زیادہ قابل توجہ ہے وہ من اتبعنی، جو میری پیروی کر رہے ہیں، وہ بھی اندھے بہرے مقلد نہیں ہے بلکہ وہ بھی میری پیروی کر رہے ہیں، تو وہ بھی علی بصیرت، سمجھ کر، شعور کے ساتھ۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ بڑھ کر جس ایمان کی ضرورت ہے وہ ایمان وہ ہے کہ جو شعور کے ساتھ ایمان،
اس لیے کہ ایک عقیدے کے درجے میں یقین، ایک جسے ہم کہہ دیں کہ بلائنڈ فیتھ، وہ بھی اپنی جگہ پر بہت قیمتی شے ہے۔ بلائنڈ فیتھ بھی اگر ہے، یقین ہے اللہ پر اور آخرت پر اور رسالت پر، تو بڑی قیمتی شے ہے۔ وہ بلائنڈ فیتھ بھی جو ہے انسان کی شخصیت کو بدل کر رکھ دے گا، اس کی زندگی کا نقشہ بدل دے گا، اس کی ویلیوز کو بدل دے گا۔ لیکن یہ کہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے خصوصاً اس دور میں، اور کسی انقلابی دعوت کے لیے جو نظام کو بدلنا چاہے، صرف افراد کو نہ بدلنا چاہے، نظام کو بدلنا چاہے، تو چونکہ نظام کے اوپر جو لوگ زیادہ باشعور ہوتے ہیں ان کا تسلط ہوتا ہے، انٹیلیجنسیا اس کے اوپر قابو یافتہ ہوتا ہے، تو جب تک ان کے اندر ایمان گھر نہیں کرے گا نظام نہیں بدلے گا۔ تو ضرورت اس ایمان کی ہے جو اعلیٰ وجہ البصیرت ہو۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر یہ کہ مردوں کو ہم بھیجتے رہے جن کی طرف ہماری وحی آتی تھی، بستیوں والوں میں سے جو بھی رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سب مرد ہی تھے، انسان تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومتے پھرتے نہیں ہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ پھر وہ دیکھتے، غور کرتے، عبرت پکڑتے کہ کیا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے۔ اشارہ انہی اقوام کی طرف ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا فَلَا تَعْقِلُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے انہی لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا۔ یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے، اس کی بہت سی آراء ہیں، لیکن جو توجیہ میرے نزدیک صحیح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوس کس بات سے ہو جاتے ہیں؟ کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ فطرت سلیمہ موجود تھی، ابھی ان کی فطرت بالکل بگڑی نہیں تھے، وہ ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی اب جو ہم نے بلو چکے ہیں اس چاٹی میں سے اب مکھن نکل چکا ہے، اب آگے کوئی اور مکھن نکلنے والا نہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، انہیں یہ گمان ہوتا ہے کہ انہیں سب جھوٹے ہی وعدے کیے گئے تھے کہ عذاب آئے گا۔ وہ جو قوم ہے وہ تو بہت ہی زیادہ لاؤبالی ہو جاتی ہے کہ 12 برس ہو گئے محمد کو کہتے ہوئے عذاب 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 عذاب، عذاب تو نہیں آیا، یہ سب دھونس تھی، صرف یہ کہ ہمیں ڈراوا دینا مقصود تھا۔ جاءہم نصرنا واستیأس الرسل، اور ظنو کا جو فاعل ہے وہ در حقیقت ان کی قوم ہے، جو مشرک قوم ہے، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ سب ہمیں جھوٹے ہی دھونس دی گئی تھی عذاب وغیرہ کی۔ جاءہم نصرنا، تو ہمارے نبیوں اور رسولوں کے پاس پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آ جاتی تھی۔ فنجی من نشاء، پھر بچا دیا جاتا تھا جس کو ہم چاہتے تھے۔ ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا وہ عذاب اور ہماری وہ سختی جو ہے نہیں لوٹائی جا سکتی تھی، نہیں پھیری جا سکتی تھی مجرموں کی قوم سے، ان پر وہ عذاب واقع ہو کر رہتا تھا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ان کے حالات میں، اس بیان میں یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے، عقل کا سامان ہے، سبق کا سامان ہے۔ ما كان حدیثا یفترا، یہ قرآن ایسی شے نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے، کوئی شخص اپنے جی سے اس کو تصنیف و تعریف کر لے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ تورات میں جب یہ واقعات آتے ہیں، مولانا مودودی نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تقابلی مطالعہ کیا ہے کہ تورات میں جب یہ قصہ بیان ہوا ہے تو اس بیان کے اندر جو حسن ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو اس کے اندر حکمت کے نکات قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی 100واں حصہ بھی تورات کے بیان میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اصل تورات گم ہو گئی تھی، بعد میں جب وہ حافظے سے مرتب کی گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ بات پھر پیدا نہیں ہو سکی جو اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی تورات میں تھی۔ ما كان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، یعنی جو بھی ضروری باتیں انسان کے علم میں آنی چاہیے ہدایت کے لیے، اس کی ساری تفاصیل اس میں موجود ہیں، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو اس پر ایمان لائیں۔ یہاں وہ 3 سورتوں کا ایک گروپ جو ہے وہ ختم ہوا، سب گروپ تو ایک ہی چل رہا ہے، تیسرا گروپ ہے یہ جس میں 14 سورتیں ہیں مکی اور ایک آئے گی مدنی سورہ نور۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ان میں 3 کے گروپس بنتے ہیں۔ سورہ یونس، سورہ ہود میں وہ نسبت ذاتیت بالکل واضح تھی،
اور یہ اپنی جگہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے، یہ سورہ یوسف اس کا اپنا مزاج ہے۔ ہاں اس کے قریب قریب آ جاتی ہے ایک صورت اور، وہ تیسرا سب گروپ جب آئے گا تو اس میں سورہ مریم، سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء۔ سورہ طٰہٰ بھی ایک ایسی صورت ہے قرآن مجید کی جس کا اکثر و بیشتر حصہ ایک رسول کے تذکرے پر مشتمل ہے، ایک نبی کے تذکرے پر مشتمل ہے، یہ سورہ یوسف، لیکن یہ تو پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات ہی پر ہے۔ سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے، اکثر و بیشتر حصہ 8 میں سے 5 رکوع کے قریب جو ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ رسول ہیں موسیٰ۔ اب ان دونوں میں نسبت کیا ہے؟ یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے اور موسیٰ کے زمانے میں وہ مصر سے نکلے ہیں، تو ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، ان کے حالات پر بھی ایک مکمل صورت، لیکن وہ مصحف میں قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ متصل نہیں ہے بلکہ فاصلے پر ہیں۔ یہ اس 3 صورتوں کے سب گروپ میں ہے، وہ تیسرے سب گروپ میں آئے گی۔ اب اس کے بعد یہ 3 صورتیں اور ہیں جو نسبتاً چھوٹی ہیں، یہ تو 11 رکوع 12 رکوع 10 رکوع پر مشتمل تھی یہ صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں، یہ جو اب آ رہی ہیں 6-7 رکوعوں پر مشتمل صورتیں ہیں، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر۔ ان میں سب سے پہلی سورۃ الرعد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو چیز اے نبی آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یا ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ ہے وہ کہ جس نے اٹھایا ہے آسمان کو بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ یہ ساری جو بھی اس کائنات کے اندر جو بلندیاں ہیں کہیں کوئی ستون نہیں ہے، باہمی کشش کا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے یہ تمام سیارے اور یہ ساری گیلیکسیز جو ہیں یہ قائم ہے، اپنے اپنے مدار میں ہر چیز ہے، لیکن کوئی ستون موجود نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ متمکن ہوا عرش پر، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے کام میں لگا دیا مسلسل سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں، ہر شے چل رہی ہے، کسی شے کے لیے یہاں کسی سکون کا اور قیام کا کوئی امکان ہی نہیں، ہر شے چل رہی ہے، ہر شے حرکت میں ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر شے چل رہی ہے ایک وقت معین تک کے لیے، ہر ایک کے لیے ایک مہلت ہے، مدت ہے، ہر گیلیکسی کا ایک وقت معین ہے، اسی طریقے سے ہر سٹار کی ایک زندگی ہے، ہر سٹار کے ساتھ پھر جو اس کے سورج ہیں ان کی زندگی ہے، اور سورج کے ساتھ اگر کوئی کنبہ ہے اس کا، جیسا کہ ہمارا یہ ہے سولر سسٹم، ان میں سے ہر ایک کی زندگی ہے۔ یدبر الامر یفصل الآیات، وہ تدبیر فرماتا ہے اپنے امر کی اور واضح کرتا ہے اور تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی، لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کے ساتھ ملاقات پر یقین کرو۔ وہو الذی مد الارض، اور اسی نے زمین کو کھینچ دیا، پھیلا دیا، وجعل فیہا رواسیا وانہارا، اور اس میں لنگر بھی ڈال دیے یعنی پہاڑ، وانہارا اور ندیاں بہا دیں، ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین، اور ہر طرح کے میووں میں اس نے جوڑے رکھے۔ یہ آپ کو معلوم ہے نباتات کے عالم میں بھی میل اور فیمیل فلاورز ہوتے ہیں، یا ایک ہی فلاور ہے اس کا ایک میل حصہ بھی ہے فیمیل حصہ بھی ہے، تو زوجین کی جو نسبت ہے، من کل شیء خلقنا زوجین، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم خلق کے اندر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر رکھا ہے۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانک دیتا ہے دن پر رات کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ وفی الارض قطع متجاورات، زمین میں ٹکڑے ہوتے ہیں، زمین کے قطعات ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل متصل ہوتے ہیں۔ وجنات، اور باغات ہوتے ہیں، من عناب، انگور کے، وزرع، اور کھیتیاں ہوتی ہیں، ونخیل، اور کھجور کے درخت ہوتے ہیں، سنوان وغیر سنوان، کھجور کے درخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 2 تنے ایک ہی جڑ سے نکل رہے ہوں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر تنے کی اپنی جڑ ہو۔ یسقا بماء واحد، پھر انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكْلِ، اس کے باوجود ہم میں سے کسی کو کسی پر ذائقے میں، فصل میں تفصیل دے دیتے ہیں۔ ایک ہی جڑ سے 2 کھجور کے درخت، ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، لیکن ایک درخت جو ہے اس کا پھل جو ہے کسی اور ذائقے کا، دوسرا کسی اور ذائقے کا، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی قطعہ ہے، اسی میں ہے، لیکن ذائقوں کا فرق ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اب یہاں آپ دیکھیں گے وہی انداز ہے
التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی خلاقی، اللہ کی قدرت، اس کی نشانیاں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ، اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہے تو قابل تعجب ہے ان کا قول، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا؟ یعنی اللہ کے لیے دوبارہ تمہیں پیدا کر دینا کوئی قابل تعجب بات نہیں، اس نے یہ ساری کائنات پہلے بنا دی، ہر شے کی جو ہے اس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس کے لیے کہاں، اس کے لیے یہ تعجب کرنا کہ وہ دوبارہ کیسے کر دے گا، یہ قابل تعجب ہے۔ فَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، رب کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے کا انکار ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی مچا رہے ہیں آپ سے برائی کی بھلائی سے پہلے۔ وہ جو کہتے تھے بڑی ہی جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، لے آئیے عذاب، لے آئیے عذاب، تو برائی بھاگ رہے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، اور ان سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، بہت سی قومیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ لوگوں کے حق میں معاف کرنے والا ہے، وہ دیر لگا رہا ہے، وہ تاخیر کر رہا ہے، وہ اس طرح کا حصی معجزہ نہیں دکھا رہا، یہ اس کی نرمی ہے، اس کی شان غفاری ہے۔ علی ظلمہم، ان کے ظلم کے باوجود اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو معاف کر رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کا رب جو ہے وہ پھر سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہی ایک دلیل ان کے پاس جو رہ گئی تھی، جس کے سوا کوئی اور دلیل نہیں تھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کافر، کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے، کوئی حصی معجزہ کیوں نہیں دکھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، تو اے نبی آپ جان لیجئے آپ ہیں بس خبردار کر دینے والے، آپ ہیں بشیر ہیں، نذیر ہیں، آپ کا کام تبلیغ ہے، ابلاغ ہے، تذکیر ہے، باقی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بھیجے ہیں، اسی طرح آپ کو ہم نے ان کے لیے بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے کہ ہر مادہ، چاہے وہ حیوانات میں سے یا انسانوں میں سے ہے، وہ کیا اٹھائے ہوئے ہے، اس کے رحم میں کیا ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو سکڑتے ہیں رحم جو ہے وہ سکڑتے بھی ہیں، پھیلتے بھی ہیں۔ جب حمل ہوتا ہے، جیسے بچہ بڑھتا ہے تو وہ رحم جو ہے پھیلتا ہے، اور جب وضع حمل ہو جاتا ہے پھر وہ رحم سکڑتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے، یہ الٹ اپ نہیں ہو رہا ہے، ہر چیز کا ایک قانون اور قاعدہ مقرر ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کا بھی اور ظاہر کا بھی، جو سامنے ہے اس کا بھی اور جو چھپا ہوا ہے اس کا بھی۔ الکبیر ہے، بلکہ اللہ کے ناموں میں سے المتکبر بھی ہے، المتکبر، یہ سورہ حشر میں آپ پڑھیں گے۔ اور وہ المتعال ہے، بہت بلندی والا، بلند ہونے والا۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، تم میں سے برابر ہیں وہ لوگ جو اپنی بات چھپاتے ہیں دل میں اور وہ کہ جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومن ہوا مستخف باللیل، اور وہ کہ جو رات کے وقت چھپتا پھر رہا ہے، وسارب بالنہار، اور وہ کہ جو دنوں میں گرگریوں میں پھر رہا ہے۔ یعنی اللہ کے علم کے اعتبار سے تمہارا چھپانا، تمہارا عام کرنا، تمہارا چلنا پھرنا، رات کو کہیں سونا، یہ ساری چیزیں اللہ کے برابر ہیں۔ اللہ کے لیے تو ہر وقت آنے واحد میں تم ان کے سامنے موجود ہو۔ لہو معقبات من بین یدیہ، اس کے لیے پہرے دار اس نے مقرر کر رکھے ہیں تمہارے ان کے سامنے، جو من خلفہ ہی، اور اس کے پیچھے بھی، یحفظونہ، وہ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 61 میں، یرسل علیکم حفظہ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اپنی طرف سے وہ حافظ بھیجتا ہے، گویا کہ باڈی گارڈز اللہ کی طرف سے، جب تک موت کا وقت نہیں آیا ہے فرشتے ہماری حفاظت کر رہے ہیں کہ ابھی ان کا مہلت ہے اور ابھی ان کے امتحان کا وقت ہے، لہذا وہ حفاظت کرتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ، انسانوں کے سامنے بھی، ومن خلفہ، ان کے پیچھے بھی، یحفظونہ، جو اس کی نگہبانی کرتے ہیں، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس قوم کے ساتھ، جب تک کہ وہ نہیں بدل دیتے جو کچھ ان کی جانوں میں ہوتا ہے، جو کہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔
آپ کی باطنی کیفیت بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آپ کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی بری شے کا فیصلہ کر لیتا ہے، یعنی سزا کا، عذاب کا، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی ان کے لیے اللہ کی طرف سے مددگار اور والی۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی جب چمکتی ہے خوف سے بھی اور ڈر سے بھی۔ ہو سکتا ہے کوئی طوفان ہو، کوئی بہت بڑی آفت آ رہی ہو، لیکن یہ کہ طمع بھی ہے، بارش ہو، ہماری فصلیں لہلہانے لگیں، تو ما بین الخوف والرجا۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بڑے بھاری اور بوجھل جو بادل ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور رعد جو ہے جب کڑک ہوتی ہے تو وہ بھی در حقیقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے اور اللہ کی حمد کر رہی ہوتی ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کے ڈر سے اس وقت حمد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور پھر وہ کڑکدار بجلیاں بھیجتا ہے۔ فَيُصِيبَ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور پھر وہ ڈال دیتا ہے ان بجلیوں کو، بجلیاں گرتی ہیں جس پر اللہ چاہتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور یقیناً اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا حق ہے۔ دو معنی اس کے ہیں، یعنی اس کو پکارا گیا تو گویا کہ ایک واقعی ہستی کو پکارا گیا جو سننے والی ہے اور اس پر قادر بھی ہے کہ تمہاری دعا کو سنے اور قبول کرے۔ باقی کسی اور کو پکارا جا رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے، تمہاری ساری دعائیں جو ہیں وہ دعاء الکافرین فی الا فی ضلال، وہ تو ادھر ادھر بکھر رہی ہیں، کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ تمہارے من گھڑت قسم کے وہ معبود ہیں، یا فرض کیجئے کہ اگر فرشتوں کو پکار رہے ہو یا اولیاء اللہ کو پکار رہے ہو، نبیوں کو پکار، وہ بھی نہیں سن رہے، تو تمہاری وہ ساری پکاریں جا رہی ہیں بیکار اور ضائع۔ لہو دعوت الحق، ہاں اس کو پکارنا جو ہے وہ حق ہے، اس کو پکارا جائے تو یقیناً اللہ سنتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو وہ پکار رہا ہے، جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے، وہ حق ہے۔ لہو دعوت الحق، وہ دعوت دے رہا ہے کہ میری بندگی کرو، میرے احکام پر چلو۔ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم، اور جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے سوا وہ ان کو نہ کچھ سنتے ہیں نہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ بشیء الا کباسط، لیکن سوائے اس کے کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کباسط کفہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ کوئی شخص اپنا ہاتھ پانی کی طرف بڑھا رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما ہوا ببالغہ، اور وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ جیسے یہ کار عبث ہے، پانی آپ لیں گے چلی میں منہ میں ڈالیں گے، صرف ہاتھ کے بڑھانے سے تو پانی نہیں آ جائے گا۔ جیسے یہ کار عبث ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا کار عبث ہے۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ الفاظ بھی آ گئے۔ اور یہ جو پکارنا ہے ان کافروں کا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، یہ صدا بے صحرا ہے، لا حاصل ہے، ضلال ہے، گم ہو جانے والی دعائیں ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے سامنے سربسجود ہوتی ہے ہر شے اور ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، طوعاً وکرہا، آمادگی کے ساتھ بھی اور مجبوراً بھی، وَظِلَالُهُمْ، اور تمام اشیاء کے سائے بھی اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ صبح کے وقت مشرق کی طرف سے سورج نکلا ہے تو گویا کہ سایہ پڑا ہوا ہے زمین پر، وہ سجدہ کر رہا ہے۔ شام کو مغرب میں سورج ہے تو سایہ جو ہے پھر سجدہ کر رہا ہے اللہ کی طرف مشرق کی طرف۔ یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجیے۔ قل من رب السماوات والارض، ان سے پوچھئے کون ہے آسمانوں اور زمین کا مالک؟ قل اللہ، کہیے اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تو کہیے کہ کیا تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے ولی بنا لیے ہیں، حمایتی بنا لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ قل هل يستوي الاعمى والبصير، کہیے ان سے کہ کیا برابر ہے اندھا اور سبکھا دیکھنے والا؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، یا کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرا دیے ہیں، خلقوا کا خلق ہی، جنہوں نے اللہ کی طرح کی تخلیق کی ہے، فتشابہ الخلق علیہم، تو یہ جو خلق ہے ان پر متشابہ ہو گئی ہے کہ کون سی تخلیق اللہ کی مانے، کون سی تخلیق کسی اور کی مانے، جبکہ وہ مانتے تھے کہ تخلیق کل کی کل اللہ کی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا كخلقہ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے خالق ہر شے کا، وہو الواحد القہار، اور وہ ہے اکیلا، تنہا اور چھایا ہوا، زبردست۔
انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ، اس نے آسمان سے پانی برساتا ہے، بارش برساتا ہے، تو پھر تمام وادیاں بہنے لگتی ہیں۔ کیونکہ اکثر و بیشتر علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا، میں نے آپ کو بتایا، وہ حجاز کا تھا۔ حجاز میں پہاڑی سلسلے ہوتے ہیں، جب بارش ہوئی تو اب پہاڑوں کی رینج کے درمیان وادیاں ہیں، پھر وادیوں میں پانی جو سیلاب آتا ہے، سالت اودیۃ، تمام وادیاں جو ہیں وہ بہہ نکلی سیلاب کے ساتھ، بے قدرہا، اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ کسی وادی کا کیچمنٹ ایریا زیادہ ہے تو زیادہ زوردار سیلاب آ جائے گا، کسی کا تھوڑا ہے کیچمنٹ ایریا، تھوڑا سیلاب آئے گا۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، اور جب یہ سیلاب آتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک جھاگ سا اٹھا لیتا ہے، وہ جھاگ اوپر اٹھ رہا ہے، جھاگ جو ہے نظر آ رہا ہے بہت کچھ، حالانکہ ہے وہ جھاگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، اور یہ جب آگ پر تپاتے ہیں دھاتوں وغیرہ کو کہ وہ زیور بنانے کے لیے یا کوئی اور ساز و سامان بنانے کے لیے، تو جب آگ کے اوپر ان کو تپایا جاتا ہے تو وہاں بھی اس آگ اس کے اوپر بھی جھاگ پیدا ہو جاتا ہے اسی طریقے کا۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کو ٹکراتا ہے، یا اسی طرح اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو یہ جو اوپر کا ہوتا ہے جھاگ، وہ تو پھر خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو شے لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہے، پانی مفید ہے جو نیچے ہے، نظر نہیں آ رہا، اوپر جھاگ نظر آ رہا ہے، نیچے پانی ہے، مفید شے تو پانی ہے، وہ زمین میں جذب ہو جاتی ہے، وہ ٹک جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اوپر جھاگ آ گیا کوٹھالی کے اندر، وہ جھاگ تو ضائع ہو جائے گا، وہ میل کچیل ہے، جو اصل سونا ہے وہ نیچے ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈارون کا نظریہ ہو، اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں، چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے، غلط اور صحیح۔ تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی۔ لیکن یہ سنتھسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھسس بن جائے گا، اس کے ہی کوکھ سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھسس ہوگا، اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں۔ اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈارون کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو باطل کی حیثیت یہ ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے، اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اب اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نوع انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى، جو لوگ اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں، قبول کرتے ہیں اپنے رب کے احکام کو، ان کے لیے بھلائی ہے۔ والذین لم يستجیبوا له، اور جو لوگ
اس کی پکار پر لبیک نہیں کہتے. لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به، اگر ان کے پاس کل زمین میں جتنا ساز و سامان ہے، دولت ہے، وہ بھی ہو اور اتنا ہی اور بھی ہو، تو وہ سارا بھی وہ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اولئک لهم سوء الحساب، ان کے لیے یقیناً برا حساب ہے، یعنی حساب سے جو نتیجہ ان کے حق میں نکلنے والا ہے وہ بہت برا ہے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، کیا بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے، جسے یقین ہے کہ اے نبی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہو اعمی، کیا اس جیسا ہو جائے گا جو اندھا ہے، جسے نظر نہیں آ رہا. انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً سبق حاصل کرتے ہیں، نصیحت اخذ کرتے ہیں وہی جو عقل والے ہیں، ہوش مند ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، اب یہ وہ الفاظ آ رہے ہیں جو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھے ہیں. وہ لوگ کہ جو اپنے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں. اب وہ عہد جو ہے ایک عہد الست ہے جو ہم کر کے اس دنیا میں آئے عالم ارواح میں. پھر وہ عہد جو بھی ہر مسلمان امت نے کیا ہے، میثاق شریعت جو ہے اللہ کے ساتھ کیا ہے. ہر بندہ مومن جو عہد کرتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ سارے عہد ہیں درجہ بدرجہ. الذین یوفون بعہد اللہ، جو لوگ کہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو اور قول و قرار اور عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور واقعی وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں وہ چیز جس کی اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی صلہ رحمی. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں حساب کی برائی سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن کے حساب کتاب کے نتیجے میں ہمارے لیے شامت آ جائے. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا تھا، وہ پوشیدہ طور پر بھی، چھپے ہوئے بھی اور اعلانیہ بھی. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ کوئی برائی ہوتی ہے تو اسے بھلائی سے دور کرتے ہیں. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، بلکہ کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی شرم آئے اور اس کے اندر سے بھی کوئی اگر سوئی ہوئی نیکی ہو تو وہ جاگ جائے. اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی بہت اچھا ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. جنات عدن، وہ باغات ہیں رہنے والے، ریزیڈینشل گارڈنز ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. ومن صلح من آبائہم وازواجہم، اور جو بھی صالح ہوں گے ان کے آباء میں سے، ان کی بیویوں میں سے. وذریاتہم، اور ان کی اولاد میں سے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے جنت کے فرشتے ان کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے. سلام علیکم، اور سلام کرتے رہیں گے انہیں. بما صبرتم، سلامتی ہو آپ پر جو آپ لوگوں نے صبر کیا. فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی اچھا ہے یہ عاقبت کا گھر. یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو فرمایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں جن کو جنت اللہ تعالیٰ دے گا، تو ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، ان کے آباء میں سے اور ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو صالح ہوں گے انہیں ان کے ساتھ شامل کر دے گا. اس کا کیا مطلب؟ ظاہر بات ہے کہ ان کے آباء میں سے، اولاد میں سے کافر ہوں گے تو وہ تو نہیں آ سکتے، لیکن صالح ہوں گے وہ جو کم سے کم بیس لائن ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اس بیس لائن کے اوپر اگر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا رتبہ تو ہے اونچا، بڑے اعلیٰ درجے کی جنت میں جا رہا ہے، اس کا والد جو ہے وہ اس درجے اونچی جنت کا مستحق تو نہیں ہے، لیکن بیس لائن اس نے بھی پاس کر رکھی ہے، وہ صالحین میں سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا کر اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تاکہ یہ گویا کہ ان کا اعزاز ہوگا. اولاد ہے، اولاد اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال ہے وہ صالح، تو اس کا بھی درجہ اونچا کر دیا جائے گا. بیوی ہے، نیک ہے، صالح ہے، اگرچہ اس درجے کی نہیں تھی، اس کو بھی درجہ جو ہے اونچا کر کے اس کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی ہوگی اہل جنت میں سے جن کے درجات بلند ہوں گے، کہ ان کے ان قریبی رشتہ داروں میں سے جو صالح ہوں وہ جنتی، چاہے وہ کم درجے کے جنتی ہوں، ان کے درجوں کو بڑھا کر ان اونچے درجے والوں کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا. یہ رعایت ہے. جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو، اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ،
اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قطع رحمی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللعنہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے یعنی جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا اندازے کے مطابق دینا شروع کر دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور یہ مگن ہو جاتے ہیں، پوری طرح سے خوش اور مطمئن ہو جاتے ہیں دنیا کی زندگی ہی میں، فریفتہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے تھوڑے سے ساز و سامان کے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اب دیکھیے بار بار ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک ہی ٹانگ ہے، جو مرغے کی ایک ٹانگ وہی چلی آ رہی ہے، اور کہتے ہیں یہ کافر لوگ کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور ہدایت اسی کو دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو، جو خود رجوع کرے، جو طالب ہدایت ہو اسے ہدایت دے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوں۔ دل کے لیے اور روح کے لیے سب سے بڑا تسکین کا سامان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ دل کی جو مکین ہے، یہ مکان ہے دل، اس کی مکین ہے روح، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی تو جیسے ہمارے یہ جسم ہے، ان کا سورس ہے یہ زمین، یہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے، یہیں سے تقویت کا سامان آ رہا ہے۔ ہماری روح اس کی سورس ہے ذات باری تعالیٰ، لہذا اس کے لیے جو تقویت اور غذا کا سامان ہے وہ بھی وہیں سے آیا ہے۔ روح امر اللہ میں سے ہے، اور ذکر اللہ اور کلام اللہ یہ در حقیقت اس کی غذا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ، دل جو ہے انہیں تو اطمینان جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر ہی سے ہوتا ہے۔ الذین آمنوا باقی دنیاوی نعمتوں وغیرہ سے دلی اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مخملی گدیروں کے اوپر بھی نیند نہیں آتی، پریشان رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، ہر طرح کا ساز و سامان ہے، عیش کا سامان ہے، ساری ضرورتیں ہیں، آسائشیں ہیں، سب کچھ ہے، پھر بھی چین نہیں ہے، دل کو اطمینان نہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی ہے، خوبی ہے، مبارکباد ہے، اور لوٹنے کا بہت اچھا مقام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم ہم نے اسی طریقے سے نبی بھیجا ہے آپ کو ایک ایسی امت میں کہ جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک تاکہ آپ تلاوت کر کے سنائیں ان لوگوں کو وہ چیز جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف۔ وہم یکفرون بالرحمن اور یہ رحمان کے انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی اصل میں اللہ کے نام سے تو وہ واقف تھے، لیکن رحمان ان کو یہ نام جو ہے عجیب لگتا تھا، اس کو وہ اگرچہ موجود تھا عرب میں پہلے سے موجود تھا، لیکن عام طور پر مشرکین مکہ جو ہیں وہ کچھ بدکتے تھے رحمان کے نام سے۔ وہم یکفرون بالرحمن قل هو ربی کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکل تو اسی کی طرف اسی پر میرا سارا دار و مدار اور انحصار ہے اور بھروسہ ہے، وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، میرا لوٹنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا اب پھر اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، یہ مضمون سورہ انعام میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اور اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن اتارا ہوتا، یعنی ہم نے تو معجزہ دیا قرآن معجزہ اسی کے لیے ہے کہ جو واقعی حق کا طالب ہے اسے اس قرآن سے پوری ہدایت مل جائے گی، اس کے دلوں کے تار کو وہ چھیڑ دے گا، اس کے اندر کی ڈورمنٹ جو اس کی کانشسنس ہے جس کے اندر ایمانی حقائق موجود ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو کر اس کے شعور کے اوپر آ جائیں گے۔ لیکن یہ کہ جو لوگ حصی معجزہ چاہتے ہیں تو فرمایا اگر ہم نے کوئی ایسا قرآن بھیجا ہوتا سیرت بہ الجبال جس کے ذریعے سے پہاڑ چل پڑتے ہیں، اور قطعت بہ الارض یا زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور کلم بہ الموتیٰ یا یہ کہ فرشتوں کے ذریعے سے کلام کر لیا جاتا، بل للہ الامر جمیعا یعنی اس کے بعد محذوف کیا ہے، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ اگر یہ سارے معجزے بھی ان کو دکھا دیے جاتے یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، بل للہ الامر جمیعا لیکن یہ کہ تمام اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا اور یہ اہل ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیا یہ اہل ایمان جو ہے
کیا اس پر مطمئن نہیں ہو جاتے؟ کیا ان کی دل جمی نہیں ہوتی اس پر؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ اگر تو اسی طریقے سے ہم نے جبر کرنا ہوتا لوگوں پر تو پوری دنیا کو ہم آنے واحد میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا، اور یہ جو کافر ہیں ان کو برابر پہنچتا رہے گا ما صنعوا، ان کے کرتوتوں پر، قارعۃ، کوئی صدمہ، کوئی دھڑکا لگا رہے گا، اور تحل قریبا من دارہم، یا یہ کہ ان کے قریب، ان کے گھروں کے قریب میں کوئی شے اترے گی، عذاب الہی اترے گا، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ یعنی یہ جو بھی ان کو خبریں سنائی جا رہی ہیں، ان کے لیے تخویف، ان کے لیے انذار کا سامان فراہم ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے ڈھیل دی کچھ عرصے کے لیے کافروں کو، اور پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا رہا میرا پکڑنا، کیا حشر ہوا قوم نوح کا اور قوم ہود کا اور قوم صالح کا اور قوم لوط کا اور قوم شعیب کا اور آل فرعون کا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا بھلا وہ ہستی جو ہر جان کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس کے کرتوتوں کو لیے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہر آن ہر شخص کے ساتھ موجود ہے، اور اللہ کے پاس ہر شخص کے کا اعمال نامہ محفوظ ہے۔ وہ ہستی ہے اللہ، اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ ہے، اور وہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا اعمال نامہ اس کے پاس ہے، ہر چیز جو ہے اس کے اندر درج ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرا دیے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہیے ذرا ان سے ان کے نام تو بتاؤ۔ أَتُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، کیا تم اللہ کو جتانا چاہتے ہو وہ شے جو وہ نہیں جانتا آسمان میں اور زمین میں؟ یعنی تم نے جو شفعاء بنا لیے ہیں، کیا ان کے پاس علم زیادہ ہے اللہ کے علم سے؟ اللہ کے پاس تو ہر ایک کا اعمال نامہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ہر فعل کا چشمدید گواہ ہے، ہر آن ہر جگہ موجود ہے۔ تو اب کوئی تمہارے جو یہ شفعاء ہیں وہ کیا بتائیں گے اللہ کو؟ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا یہ تم صرف سطحی سی بات کرتے ہو، یہ تمہاری بات جو ہے کوئی پختہ نہیں ہے، تمہارے دل میں اتری ہوئی اور تمہارے عقل کے اندر پورے طور سے راسخ ہوئی بھی بات نہیں ہے، یہ اوپری سی باتیں کر رہے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن کافروں کے لیے جو ان کے مکر ہے، ان کی سازشیں ہیں، ان کی چالیں ہیں، وہ مزین کر دی گئی، وہ صدوا عن السبیل، اور وہ روک دیے گئے ہیں راستے سے۔ اب صراط مستقیم سے گویا کہ ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے دل الٹ دیے گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ ثبت ہو جائے اب اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اے محمد آپ بھی چاہیں کہ انہیں ہدایت دے دیں، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں بھی، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کو اللہ سے بچانے والا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، تجری من تحت الانہار، اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم وظلھا، اس کا میوہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا، اس کا سایہ بھی ہمیشہ قائم رہنے والا ہوگا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے ٹھکانہ اور یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ اور ان کا انجام وہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی تھی وہ خوش ہو رہے ہیں اس چیز سے کہ جو اے نبی آپ کی طرف نازل کی گئی۔ یعنی کچھ لوگ جو بھی اہل کتاب میں سے تھے مدینے کے اندر انہیں خبریں مل رہی تھیں، تو ابھی چونکہ وہ تصادم کی نوبت نہیں آئی تھی تو ان میں سے جو لوگ بھی نیک سرشت تھے وہ کچھ خوش ہو رہے تھے، کچھ ان کے دلوں کے اندر بھی اچھے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کے بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، کہہ دیجئے مجھے تو حکم ہوا اس کا کہ میں اللہ کی بندگی کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ شرک نہ کروں، إِلَيْهِ أَدْعُو، اسی کی طرف میں بلا رہا ہوں، وَإِلَيْهِ مَآبِ، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اس کو اتار دیا ہے عربی قول فیصل بنا کر، حکم
فیصلہ، یہ قول فیصل بن کر آیا ہے. انہ لقول فصل وما هو بالحزن، یہ آپ دیکھیں گے آخری پارے میں سورۃ الطارق میں. یہ اب حکمن عربی، عربی زبان کے اندر اللہ کی جانب سے قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے. وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے نبی بالفرض آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس صحیح علم آ چکا ہے. مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے بھی اللہ سے کوئی بچانے والا اور نہ کوئی حمایتی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجا رسولوں کو آپ سے پہلے. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولاد بھی بنائی. آپ سے پہلے جو بھی رسول آئے ہیں ظاہر بات ہے کہ وہ اسی طریقے سے عام انسانوں کی طرح ان کی ولادت بھی ہوتی تھی، سوائے حضرت مسیح علیہ السلام کے کہ ان کی ولادت جو ہے وہ بغیر باپ کے ہوئی ہے. باقی یہ کہ ان کے پھر اولاد بھی ہوتی تھی، وہ شادیاں بھی کرتے تھے. حضرت ابراہیم کی 3 بیویوں سے تو ہم واقف ہیں، ان کی اولادیں ہوئی ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور ان کی اولادیں بھی. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی نشانی لے آتا، کوئی معجزہ دکھاتا، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر ایک وعدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ہر شے معین ہے، ہر ایک کی مہلت جو ہے وہ درج ہے. يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جس چیز کو چاہتا محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے. وَيُثْبِتُ، اور جس چیز کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اس کو جمع دیتا ہے. جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو قائم رکھتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ہے ام الکتاب، اصل کتاب. وَإِنَّهُ لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ قرآن بھی اس ام الکتاب کے اندر ہے، لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. اسے آپ لوح محفوظ کہیں، ام الکتاب کہیں، کتاب مکنون کہیں، اصل قرآن وہاں ہے. یہ قرآن ہمارے پاس جو ہے یہ اس کی مصدقہ نقول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کر دی ہیں، ورنہ اصل قرآن ام الکتاب، لوح محفوظ. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور وہ ام الکتاب جو ہے اصل کتاب، کتاب کی جڑ یا جڑ والی کتاب، وہ وہاں اللہ کے پاس ہے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اے نبی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے، ہم چاہیں تو بعض چیزیں ان میں سے آپ کو دکھا بھی دیں گے، آپ کی زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں گی. اور لَتَوَفَّيَنَّكَ، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ہم آپ کو وفات دے دیں. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس لیے کہ آپ پر تو بلاغ کی ذمہ داری تھی، پہنچانے کی ذمہ داری تھی، وہ آپ نے کر دیا، آپ فارغ ہیں. اب حساب لینا ہمارے ذمہ ہے، عذاب دینا ہمارا کام ہے، یہ ہدایت دینا یہ ہمارے فیصلے کے اوپر منحصر ہے. تو فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، ہمارے ذمہ حساب ہے. اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لا رہے ہیں، چلے آتے ہیں زمین کو گھٹاتے ہوئے، تنگ کرتے ہوئے کناروں سے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں ہے کہ پیچھے ڈالے اس کے حکم کو. یہ آیت جو ہے کئی دفعہ آئے گی قرآن مجید میں، یہی الفاظ نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. اس کو یوں سمجھیے کہ مکے میں تو یہ جو بھی بھٹی دہکی ہوئی تھی، جو چل رہی تھی، رد و قضا ہو رہی ہے، بیس و رضا ہو رہی ہے، اہل کفر ہیں، اہل ایمان ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھی ہیں، ایک طرف سرداران قریش ہیں. لیکن یہ کہ آس پاس جو ہے ام القریٰ ومن حولہا، آس پاس جو قبائل ہیں ان میں بھی رفتہ رفتہ یہ دعوت جو ہے نفوذ کر رہی ہے. اب بنی غفار ہیں، ابو ذر غفاری ان میں سے آئے، ایمان لے آئے. اب گویا کہ وہ بنی غفار کے اندر اب وہ دعوت پھیل رہی ہے. تو نتیجہ یہ کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے قریش تم اپنی جو ہے خیر مناؤ، اس لیے کہ یہ دعوت جو ہے تمہارے ارد گرد پھیل رہی ہے، اور جب یہ دعوت تمہارے ارد گرد پھیلے گی تو گویا کہ تمہارے چاروں طرف سے یہ دعوت تمہارے گرد گھیرا تنگ کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا ارد گرد کا پورا ماحول جو ہے وہ اس دعوت کو قبول کر لے گا اور تم خود ایک محصور سے ہو کر رہ جاؤ گے، یہ جو اپنے ایک شہر کے اندر بیٹھے ہوئے. تو فرمایا اولم یرو، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم زمین کو لا رہے ہیں کم کرتے ہوئے اس کے چاروں طرف سے، کناروں سے، یعنی گھیراؤ ہو رہا ہے. یہ گھیراؤ پھر بہت شدید ہو گیا ہجرت کے بعد، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو تجارتی شاہراہوں کو مخدوش بنا دیا، اکنامک بلاکیڈ کیا ان کا. دوسرے یہ کہ پھر آپ نے آس پاس کے جو بھی وہ جو قبائل تھے ان کے ساتھ صلح شروع کر دی.
معاہدے کرنے شروع کر دیے. تو پہلے یا وہ قبیلے جو ہے قریش کے جو حلیف تھے اب وہ حضور کے حلیف بن گئے، اور یا یہ کہ وہ نیوٹرل ہو گئے کہ ہم نہ تو آپ کا ساتھ دیں گے قریش کے خلاف اور نہ قریش کا ساتھ دیں گے آپ کے خلاف. اس سے بھی زون آف انفلوئنس ان کا کم ہوتا جا رہا تھا. تو اکنامک بلاکر جو آپ نے کیا اور دوسرے پولیٹیکل زون آف انفلوئنس جو ان کا کم ہو رہا تھا، اس سے ان کا پولیٹیکل آئسولیشن ہو رہا ہے. یہ بھی گویا کہ زیادہ محسوس ہو گیا ہے ہجرت کے بعد. اور یہ منہج انقلاب نبی نامی کتاب میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. اور فلسفہ انقلاب جو ہے، بلکہ کہنا چاہیے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے یہ بہت اہم موضوع ہے، بہت کم لوگوں نے اس پر توجہ دی ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم، اور اللہ ہی فیصلہ کرے گا بالآخر، آخری فیصلہ اسی کی طرف سے ہوگا. لا معقب لحکمہ، کوئی نہیں ہے جو اس کے حکم کو پیچھے ڈال سکے. وہو سریع الحساب، اور وہ حساب لینے میں بھی بہت جلد کرتا ہے، جلدی تیزی ہے حساب لینے میں. وقد مکر الذین من قبلہم، اور ان سے پہلے جو تھے انہوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، بڑی اسکیمیں بنائی تھیں، بڑی سازشیں کی تھیں، بہت کچھ انہوں نے بھی اپنی پلاننگ کی تھی انبیاء اور رسل کی دعوت کو روکنے کے لیے. فللہ المکر جمیعا، یہ سارا کا سارا مکر جو ہے اللہ کے اختیار میں ہے، کسی کی چال چل نہیں سکتی جب تک اذن رب نہ ہو. اور گویا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی تمام چالوں کا احاطہ کیے ہوئے محیط ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے ہر ذی نفس جو کچھ کماتا ہے، ہر انسان جو کمائی کرتا ہے، ہر جان جو کمائی کرتی ہے وہ اس کے علم میں ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب معلوم ہو جائے گا ان کافروں کو کہ وہ پچھلا گھر، عاقبت کا گھر کس کے لیے، یعنی اس کی خیر، اس کی بھلائی، اس کا عیش، اس کا آرام کس کے لیے. يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لست مرسلا، تم ہرگز رسول نہیں ہو. قل کفا باللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ گواہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان، وہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اور اس کا جاننا میرے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی جانتے ہیں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تو جانتا ہی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور میرا معاملہ اسی کے ساتھ ہے، وہ جانتا ہے، لہذا میرا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ صاف ہے. باقی یہ کہ جو علم جن کو دیا گیا، جن کے پاس علم کتاب ہے، وہ بھی جانتے ہیں. سورۃ ابراہیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ نوٹ کیجئے یہ جو 6 صورتیں آئی ہیں ان میں سے پہلی 3 میں الف لام را تھا، چوتھی میں الف لام را، درمیان میں میم اور آ گیا سورہ رات کے اندر، الف لام میم را. پھر یہ 2 صورتیں ہیں جو الف لام را کی آ رہی ہیں، سورہ ابراہیم اور سورہ حجر. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف. یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے. اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ رعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ رسولوں کا تذکرہ نہیں آیا، کہیں وہ مضمون نہیں آیا جس طریقے سے کہ سورہ انعام میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں تو پھر بھی حضرت ابراہیم کا تذکرہ تھا اور کچھ اور انبیاء کے نام تھے. لیکن سورہ رعد خالص جو ہے سورہ رعد وہ التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل تھی. اس میں آپ دیکھیں گے ذرا مختلف انداز میں رسولوں کا تذکرہ ہوگا لیکن جمع کے صیغے میں، اور پھر حضرت ابراہیم کا ذکر بھی ہوگا، اسی لیے سورت کا نام بھی سورہ ابراہیم ہے. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف نکالنا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، اور بڑی تباہی اور بربادی ہے اور مصیبت ہے کافروں کے لیے بڑے عذاب سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں. اب یہ ذرا سول سرچنگ موقع ہے، ہر شخص ذرا اپنے گریبان میں جھانکے.
کہیں یہ الفاظ ہم پر تو منطبق نہیں ہو رہے. ہماری ایلوکیشن کیا ہے، وقت کی، صلاحیت کی، قوت کی، اصل ایمبیشنز کیا ہیں، ترقی کہاں کرنی ہے، کس چیز کے حصول کے لیے دن رات ایک ہے، بھاگ دوڑ ہے، خون پسینہ ایک ہے، کس لیے؟ آخرت یا دنیا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے پسند کر لی ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. آج بھی روکتے ہیں. کوئی نوجوان ہے وہ زندگی کا رخ بدلنا چاہتا ہے، اس کے والدین کہیں کہ تمہاری مت ماری گئی، دماغ خراب ہوا تمہارا، تم اپنے کیریئر کی فکر کرو، تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، تم پروفیشن کی فکر کرو، تمہیں یہ کیا دماغ میں فطور آ گیا ہے، کس کام میں لگ گئے؟ یہ دنیا یصدون عن سبیل اللہ، روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موڑ کر لے جائیں. جن کاموں میں ہم نے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں انہی کاموں کے اندر یہ بھی لگے رہے. اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں. وما ارسلنا بالرسول الا بلسان قومه ليبين لهم، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ اس کی قوم کی زبان ہی میں، یعنی اس کے پاس جو وحی آئی وہ اس کی قوم کی زبان میں آئی. حضرت موسیٰ کو کتاب دی تو عبرانی میں دی جو کہ اس کی قوم کی زبان تھی، اور کسی قوم میں جو بھی نبی آئے ہوں گے وہ اس قوم ہی کے اندر ان کے لیے کوئی بھی ہدایات آئی ہوں گی، وحی آئی ہوگی، نصیحتیں آئی ہوں گی، ان کی زبان میں آئی ہوں گی. لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ پوری طریقے سے واضح کر دیں ان کے لیے. اجنبی زبان ہو، زبان کا جو ہے وہ حجاب درمیان میں ہو تو ظاہر بات ہے کہ وہ ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوتا، پورے طور سے بات آپ پہنچا نہیں سکتے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ پھر گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اور اس میں یشاء جو ہے دونوں جگہ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی آ جائے گا. اللہ گمراہ کرتا ہے جو چاہتا ہے گمراہی حاصل کرنا، اور اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ان کو خبردار کرو، انہیں نصیحت کرو، انہیں یاد دہانی کرو اللہ کے دنوں کے حوالے سے. آج ہمارے اس درس میں وہ انباء الرسل کی اصطلاح بھی آ گئی جو کثرت سے میں استعمال کر رہا تھا، اور یہ تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے تذکیر. یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوض الکبیر میں قرآن مجید کے مضامین کی تقسیم کی ہے، تو ان میں سے مثلا ایک مضمون یہ ہے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کے حوالے سے، اس کی نشانیوں کے حوالے سے یاد دہانی. ایک التذکیر بایام اللہ، اللہ کے دنوں کے حوالے سے، خاص وہ دن جن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے فیصلے جو ہیں وہ صادر ہوئے اور نافذ ہوئے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو. صبار اور شکور یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں. کوئی تکلیف آئے، ناگوار صورتحال ہو تو صبر کرے. کوئی نعمت ہے، خوشحالی ہے، فراوانی ہے، آسان ہے، آرام ہے تو پھر اس پر شکر کرے. تو صبر و شکر اور شکر و صبر یہ دونوں جو ہے کمپلیمنٹری ہیں، اور یہ بندہ مومن کے لیے یہ ان دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کیفیت اس کی ہر وقت ہونی چاہیے. لیکن دونوں میں مبالغے کا صیغہ ہے، صبار اور شکور. شکور بھی مبالغے کا صیغہ ہے فعول کے وزن پر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ کی ہوئی تم پر جب کہ اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں مبتلا کر کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈال دیتے تھے، ذبح کر ڈالتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے، میرا حق مانو گے، میری نعمتوں کا حق ادا کرو گے تو میں اور دوں گا اور بڑھاؤں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ،
لیکن اگر تم کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، ناقدری کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر ان عذابی لشدید، تو یقیناً پھر میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، اور موسیٰ نے یہ بھی کہا دیکھو اگر تم، نہ صرف تم بلکہ جو بھی زمین میں ہے سب کے سب کفر کریں اللہ کا، سب کے سب ناشکری کریں، کفر کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تب بھی اللہ جو ہے وہ تو غنی ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں، کوئی ضرورت نہیں، اور حمید ہے، اور وہ بہت ہی اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس آ نہیں گئی ہیں خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد و ثمود، وہ قوم نوح اور عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، اور بہت سی ایسی اور قومیں ہوتی جنہیں نہیں جانتے کوئی بھی سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ڈال لیں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو جو کچھ تم نے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر کفر کر رہے ہیں، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جو چیز کی تم ہمیں بلا رہے ہو جس چیز کی طرف، اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں شکوک و شبہات ہے۔ یہ آیت انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی پڑھ لیں گے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا آ نہیں چکی ہیں تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے تھے، یعنی قوم نوح کی اور قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کی خبریں کہ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، ان سب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے کوئی بھی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، واضح تعلیمات لے کر، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے ٹھونس لی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم کفر کرتے ہیں اس سب کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور ہم تو جن چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ رعد اور سورہ ابراہیم یہ آپس میں جوڑے کی شکل میں ہیں، ان میں بہت سی مشابہتیں ہیں، اور دونوں میں آپ کو وہ آیات ملیں گی جو سورہ بقرہ کے ساتھ بڑی گہری مناسبت رکھنے والی اور مشابہت رکھنے والی ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں چھوٹی صورتیں ہیں، 6 رکوعوں پر مشتمل تھی سورہ رعد، اور یہ 7 رکوعوں پر مشتمل ہے سورہ ابراہیم، اور ان دونوں میں وہ نسبت موجود ہے کہ سورہ رعد میں رسولوں کا ذکر ایسا ہی ایک آیت میں آیا ہے، کسی کا نام نہیں۔ اس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا صراحت کے ساتھ، اور کئی آیات اس کے ضمن میں نازل ہوئی۔ اب جو ذکر ہو رہا ہے وہ تمام رسولوں کو ایک جماعت فرض کرتے ہوئے، کہ سب کے ساتھ ایک ہی سی بات ہوتی رہی ہے، سب کے ساتھ معاملہ جو ہے اسی قسم کا پیش آتا رہا ہے، سب نے ایک ہی دعوت دی ہے، سب کے رد عمل جو تھا ان کی قوم کی طرف سے وہ بھی تقریباً ایسا ہی رہا ہے۔ تو یہاں ایک جماعت کی حیثیت سے رسولوں کو وہ سامنے رکھ کر اور بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی آئے رسول بینات لے کر، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو شک و شبہ ہے اس چیز کے بارے میں جو تم لے کر آئے ہو۔ قالت رسلہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، اب یہ جمع کا صیغہ چلے گا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم جو شک اور شبہ کی بات کر رہے ہو تو پہلے تو یہ بتاؤ کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے؟ کیا کوئی شک ہے اللہ کے بارے میں جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ پھر وہی سرچنگ کوسچن، اور یہ کہ ایسی بات سے گفتگو شروع کی جائے جس کو وہ بھی مانتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی اللہ کے منکر نہیں تھے، تو پہلے تو یہ کہ ہمارے اور تمہارے مابین اللہ کا ماننا یہ تو ہماری قدر مشترک ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں پکار رہا ہے، بلا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری مغفرت کرے، من ذنوبکم، تمہارے گناہ بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مؤخر کرے، تمہیں اور تمہاری رسی دراز کرے، تمہیں مہلت دے اس دنیا میں بچنے کی، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، اب ان سب نے کہا، ان سب کی قوموں نے ایک ہی جواب دیا، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہے آپ لوگ مگر ہماری ہی طرح کے انسان۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ روک دیں ہمیں ان چیزوں سے کہ جن کو پوجتے تھے ہمارے آباء و اجداد۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لے کر آئیے کوئی کھلی سند، کھلی نشانی، کھلا معجزہ۔
قالت لہم رسولہم، کہا ان سے ان کے رسولوں نے، ان نحن الا بشر مثلکم، نہیں ہے ہم کچھ بھی سوائے اس کے کہ تمہاری ہی طرح کے انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ کا معاملہ ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا ہے، ہمارا سلیکشن ہوا ہے، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہے اور ہمیں مامور کیا اس خدمت پر کہ تمہیں خبردار کرے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم تمہارے لیے اور تمہارے سامنے کوئی سلطان اور سند پیش کر سکے، کوئی دلیل لا سکے، کوئی نشانی لے آئے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کا تو فرض یہ ہے اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل فار اس، کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں؟ وقد ہدانا سبلنا، اس نے تو ہمیں اپنے راستوں کی ہدایت دی ہے، ہمیں اپنے طرف آنے والے راستے، تقرب الی اللہ کے تمام طریقے اس نے ہمیں سکھا دیے ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں ایذائیں پہنچا رہے ہو، جو بھی تم کہہ رہے ہو، ہم اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے اس پر کہ جو بھی تم ایذا پہنچا رہے ہو۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر تمام متوکلین کو توکل کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، وہی مکالمہ چل رہا ہے رسولوں کا ایک جماعتی شکل میں، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے اپنے اپنے رسولوں سے اپنے اپنے زمانے میں، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم لازماً نکال باہر کریں گے تمہیں اپنی زمین سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تمہیں لا محالہ اور لازماً لوٹنا ہوگا ہماری ملت میں، ہمارے طریقے میں، ہمارے دین میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی جانب وحی کی ان کے رب نے، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ اب ان ظالموں کو ہم ہلاک کر دیں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اور پھر ہم تمہیں آباد کریں گے زمین میں، یعنی جو بھی رسول بچ گئے، ان کے ساتھی اہل ایمان بچ گئے، اب وہ قوم جو کافروں کی وہ ہلاک کر دی جائے گی، اور پھر تمہیں ہم بسائیں گے زمین کے اندر ان کے بعد، من بعدہم، ذالک لمن خاف مقامی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، لرزتے رہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ انہیں میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، محاسبے کا دن ہوگا، آخرت کی گھڑی ہوگی، اور اس میں وہ جو عدالت اخروی ہے اس میں میرے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور جو وعدے سے، عذاب کے جو وعدے میرے ہیں ان سے ڈرتے ہیں۔ واستفتحوا وخاب كل جبار عنید، تو پھر وہ فیصلہ طلب کرنے لگے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جانا چاہیے، یعنی قوموں نے کہا رسولوں سے، وخاب كل جبار عنید، اور پھر نامراد ہو کر رہ گئے وہ سب لوگ جو سرکش تھے اور ضدی تھے۔ من ورائہ جہنم، اور ابھی تو ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی یہ کہ دنیا میں جو عذاب آیا، عذاب استحصال آیا، ہلاک کر دیے گئے، کلم یغنوا فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، لا یرا الا مساکنہم، ان کے مسکن اور محل تو باقی رہ گئے لیکن ان کے مکین جو ہے کہیں باقی نہ رہے۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ من ورائہ جہنم، ابھی اس کے پیچھے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور ان کو پینے کو دیا جائے گا پیپ والا پانی، یتجرعہ، جب شدید پیاس کی وجہ سے اسے گھونٹ لینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن اسے گلے سے نہیں اتار پائے گا، حلق سے نہیں اتار پائے گا، ویاتیہ الموت من کل مکان، اور اسے ہر طرف سے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، وما ہوا بمیت، لیکن موت آئے گی نہیں، اور اس کا جو ہے وہ سختی کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یعنی ایک سختی وہ بھی ہوتی ہے جس میں موت راحت پہنچا دیتی ہے انسان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے بیمار ہوتے ہیں بیچارے، شدید بیمار ہیں، ان کے لیے تو موت ایک طرح سے راحت کا سامان بن جاتی ہے کہ ان کی وہ موت، ان کی سختی ختم ہو گئی۔ لیکن جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں موت نہیں آئے گی، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر اس میں موت ہی آئے گی، نہ وہ زندوں میں ہوں گے نہ مردوں میں ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ عذاب کی سختی مسلسل جھیلنی ہوگی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد یعنی عذاب کے اندر سختی ہوتی چلی جائے گی، درجات بڑھتے چلے جائیں گے، شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اعمالہم، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال اس راکھ کے مانند ہیں، کرماد اشتدت بہ الریح، جس کو کہ ایک زوردار ہوا چلے کسی آندھی کے دن اور اس کو بکھیر دے۔ یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو مضمون ہے کہ گناہ جو ہے کبیرہ بھی ہے صغیرہ بھی ہے، اور ایک جو صحیح طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا سے اجتناب کو پہلے پختہ کیا جائے، محکم کیا جائے،
اس کے بعد یہ کہ صغائر کی طرف توجہ کی جائے. ایسا نہ ہو کہ کبائر کی طرف توجہ نہ اور صغائر کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث اور چھان بین اور اس کے بارے میں تحقیق و تفتیش اور لمبی چوڑی گفتگویں اور مناظرے ہو رہے ہو. یہ گویا کہ پرورٹڈ جو نیچر جو ہے جو مسخ ہو جاتی ہے مذہبی لوگوں کی، تو وہاں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ صغائر کے بارے میں بہت حساس اور کبائر کے بارے میں ان کی حس جو ہے بالکل مردہ ہو جاتی ہے. اسی طرح کا معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ برے سے برا آدمی بھی کسی نہ کسی نیکی کا سہارا لیتا ہے اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے. دل میں کچھ ہے، اس کے ضمیر نام کی شے ہے، یا وہ روح جو ہے کچھ سسکتی ہے، کچھ چیختی ہے، چلاتی ہے. تو ہر برے سے برے طبقے کے اندر آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی نیکی کا اہتمام ہوگا. جسم فروش عورتیں ہیں، وہ بھی کہیں کچھ نہ کچھ نیکی کا، کچھ ثواب کے پن کے کام وہ تعزیوں میں نظر آ جائیں گی، یا یہ کہ وہ مزاروں کے اوپر جا کر دھمال کھیلیں گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی نیکی کا کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے جیب کترے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا کھاتا اپنا کھول کر رکھتے ہیں تاکہ یہ کہ دل کو تسلی رہے کہ ہم چاہے برے ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ تو مجبوری ہے، پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرحات کو نام، یہ تو اب ہمارا پیشہ ہے، اس میں تو اب کیا کریں، ہم مجبوری ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ نیکی کرتے ہیں. یہ نیکی جو ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی وزن نہیں. وہ ٹوٹل نیکی جو آیا بر میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. اگر تو نیکی ہے اس رنگ کی تب تو وہ نیکی ہے، اور اگر یہ شکل نہیں ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے. وہ تو در حقیقت نیکی کی ایک صورت ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک فریب ہے. اس اعتبار سے کہا جا رہا ایسے لوگ جو ہیں جب یہ آخرت میں آئیں گے تو انہیں تو یہ خیال ہوگا کہ ہم بڑی نیکیاں کی ہوئی ہیں، ہم نے تو یتیم خانہ کھولا ہوا تھا، ہم نے بیواؤں کے لیے یا اولڈ ہوم کھولے ہوئے تھے، ہم نے بوڑھے لوگوں کے لیے بندوبست کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے ایک شفا خانہ کھولا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن وہاں جب یہ آئیں گے تو ان کی نیکیوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس طرح وہ حباب منصورہ ہو جائیں گی. تو 3 جگہ قرآن میں یہ تمثیل آئی ہے، جن میں سے پہلا مقام یہ ہے. پھر سورہ نور کے اندر بھی آئے گا، اور اس کے علاوہ سورہ فرقان کے اندر آئے گا. مختلف مقامات پر ہے یہ 3 مقام. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اس راکھ کے مانند ہوں گی تو صحیح، دکھائی تو جائیں گی، یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تم نیکیاں کر کے لائے ہو، لیکن ایک تیز دار ہوا چلے گی اور اس کو وہ ہوا منصورہ کر دے گی، وہ پوری کی پوری بکھر کر رہ جائے گی. اس نیکی کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی، اللہ کی میزان میں اس کا کوئی وزن نہیں. سورہ نور میں اسے سراب سے تعبیر کیا ہے، اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایک پیاسا جو ہے اسے نظر آ رہا پانی ہے، وہ گھسٹ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ پانی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر حتیٰ اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب. تو یہ نیکیاں جو ہیں ان کا تذکرہ ہے. مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. ان کو کوئی مقدرت حاصل نہیں ہے، کوئی قوت حاصل نہیں ہے، کوئی طاقت حاصل نہیں ہے ان چیزوں میں سے کسی پر بھی جو انہوں نے کمائی تھی. وہ سمجھتے تھے ہم نے بڑے کھتے بھرے ہوئے نیکیوں کے، بڑے نیک کام کیے ہیں، بڑے ثواب کے کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، فلاں کام کیے ہیں، لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اس میں سے کوئی چیز ان کے کام آنے والی نہیں ہے. ذالک هو الضلال البعید. اور یہی ہے در حقیقت گمراہ ہو جانا اور بہت دور کا، بھٹک جانا بہت دور کا. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق. کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے گا، سب کو ہلاک کر دے گا. ویأتی بخلق جدید، اور کسی نئی مخلوق کو پیدا کر دے گا. اس کی خلاقی، اس کی قدرت جو ہے اور اس کی قوت تخلیق جو ہے، اس کی کریٹیو ایکٹیویٹی اور اس کا کریٹیو پوٹینشیل کہیں ختم نہیں ہو گیا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھاری بات نہیں ہے تم سب کو ہلاک کر دے اور کوئی نئی خلق پیدا کر دے، مخلوق پیدا کر دے. وبرزوا للہ جمیعا، اور پھر وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، سامنے کھڑے ہوں گے سب کے سب. فقال الضعفاء للذین استكبروا، تو کہیں گے وہ کمزور لوگ، پسماندہ لوگ، پیچھے چلنے والے لوگ جنہیں اپنے ان متکبرین سے، اپنے سرداروں سے جنہوں نے استکبار کیا تھا، ان سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا،
دیکھیے ہم آپ لوگوں کے پیروکار تھے، آپ کے پیچھے چلتے تھے، آپ کی زندہ باد کے ہم نعرے لگاتے تھے، آپ کے جھنڈے اٹھاتے تھے، آپ ہم سے جو کہتے تھے ہم اس کو بجا لاتے تھے۔ انا کنا لکم تبعا، تو ہم تو تھے آپ کے تابع، آپ کے پیروکار۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج یہاں آپ اللہ کے عذاب میں سے کچھ بھی ہمارے لیے کمی کر سکتے ہیں، کسی درجے میں بھی ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ کوڑا جواب دیں گے اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم تمہیں ہدایت دیتے، ہم خود گمراہ تھے، ہم نے تمہیں بھی گمراہ کیا۔ سواء علینا جزعنا ام صبرنا، اب ہمارے حق میں برابر ہے، ہم جزا فضا کریں، بے قراری کریں، روئیں چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، اب ہمارے لیے کوئی خلاصی کی کوئی شکل نہیں، گلو خلاصی کی کوئی صورت نہیں۔ وقال الشیطان، اور شیطان کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا، اہل جنت کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ جنت کی طرف لے جایا جائے اور اہل جہنم کی اب لے جایا جائے گا جہنم کی طرف، تو اب وہ شیطان صاحب فرمائیں گے قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم، دیکھو لوگو اللہ نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وعد الحق، اور وہ وعدہ سچا تھا۔ ووعدتکم، اور میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے ان وعدوں کی خلاف ورزی کی، میں ان وعدوں کو پورا نہیں کر سکا۔ وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، میں تم پر جبر نہیں کر سکتا تھا، میں تمہیں زبردستی برائی کی طرف نہیں لا سکتا تھا، یہ اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا تھا۔ الا ان دعوتکم، مگر یہ کہ میں نے تمہیں پکارا، دعوت دی، میں نے کہا اس راستے پر آؤ، بے حیائی کو اختیار کرو، فلاں کرو، یہ کرو، ویمن لب کی تحریک چلاؤ، فلاں تحریک چلاؤ، میں نے جو بھی کیا میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو، ملامت کرو اپنے آپ کو، کیونکہ میرے پاس اختیار تو کوئی نہیں تھا، میں نے تمہیں ورغلایا، میں نے تمہیں برے راستوں کی طرف دعوت دی، لیکن قبول کرنے والے تم خود تھے۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت قبول کی، میرے پیچھے چلے۔ فلا تلومونی ولا ولوموا انفسکم، تو اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ ملامت کرو اپنے آپ کو۔ ما انا بمصرخکم، نہ میں اب تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، تمہاری تکلیف میں کوئی کمی کرا سکتا ہوں۔ وما انتم بمصرخی، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تم بھی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتے، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں کفر کر رہا ہوں اس کا جو تم نے مجھے شریک کر دیا تھا اللہ کے ساتھ اس سے پہلے، یہ تم نے غلط کام کیا تھا، تم نے اللہ کو مانا ہوتا، اللہ کے وعدے پر اعتبار کرتے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہی ہوتی، تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، میری بات مانی، اللہ کی بات کو پیچھے ڈالا۔